اس دور میں شرافت کا جنازہ نکالنے کی بھرپور تیاری ہے، تبھی تو مجھ جیسی شریف و نفس دوشیزہ کی زندگی کے ساتھ ایک بدبخت نے ایسا گندا کھیل کھیلا کہ میری ہستی بستی دنیا اجڑ گئی، برباد ہو گئی اور میں پاگل خانے کی اس بدبودار کوٹھی تک پہنچا دی گئی۔ لوگ اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں پاگل ہوں، مگر خدا کا شکر ہے کہ اب میں ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی ہوں۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ میں کالج سے گھر لوٹی تو میرا موڈ بہت خراب تھا۔ شدید گرمی، بس کا انتظار، پھر عورتوں کے دھکے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان سب کو بس سے باہر دھکیل دوں، لیکن دل جو کچھ چاہتا ہے وہ ہو تو نہیں سکتا۔ اماں نے مجھے دیکھ کر پیار بھرے لہجے میں کہا، نورین جلدی سے کپڑے بدل کر منہ ہاتھ دھو لے، میں تیرے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ میں گھرر گھرر چلتے ہوئے اس بوسیدہ پنکھے کے نیچے بیٹھ گئی جو ہوا کم دیتا تھا اور شور زیادہ مچاتا تھا۔ اماں بہت فخر سے کہتی تھیں، یہ پنکھا نورین کی پہلی پیدائش کے موقع پر لیا تھا۔ بھلا اس میں فخر کی کیا بات تھی؟ میں چاہتی تھی کہ میرے دوستوں کی طرح میرے گھر میں بھی اے سی ہو، فریج ہو اور ڈی فریزر ہو، اور میں ٹھنڈے یک کمرے میں دوپہر کے وقت لمبی تان کر سو جاؤں، لیکن ابا کی محدود تنخواہ میں یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ کسی سرکاری دفتر میں ہیڈ کلرک تھے، پھر اوپر سے ان پر ایمانداری کا بھوت بھی سوار تھا، ورنہ ان کی سیٹ ایسی تھی جو سونا اگلتی تھی۔ میں والدین کی اکلوتی تھی، ابا مجھے بہت چاہتے تھے، لیکن اس چاہت کا کیا فائدہ جو بچے کی فرمائش پوری کرنے کے قابل نہ ہو۔ میں ان دنوں بہت زیادہ خود غرض ہو گئی تھی۔ خود غرض تو خیر میں ہمیشہ ہی سے تھی، لیکن کالج میں جا کر تو مجھے اپنی محرومی کا شدید احساس ہوتا تھا۔ یہ بھی اللہ کا کرم تھا کہ اس نے مجھے پرکشش شخصیت سے نوازا تھا۔ لوگ میرے بے پناہ حسن کی تعریف کرتے تھے تو مجھے عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ ایسی خوبصورتی بھی کس کام کی جسے سجایا سنوارا نہ جا سکے۔ میری خوبصورتی گویا جاڑے کی چاندنی تھی۔ شاید یہ میری پرکشش شخصیت اور بے پناہ حسن کا کمال تھا کہ روبی، ناصرہ اور سعدیہ جیسی کروڑ پتی خاندانوں کی لڑکیاں میری دوست تھیں۔ پہلے تو ان سے دوستی کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی، پھر میرا احساس محرومی بڑھتا گیا۔ وہ لوگ روزانہ مجھے اپنے گھومنے پھرنے، لانگ ڈرائیو، اچھے کھانوں اور شاپنگ کے قصے سناتی تھیں تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہی ہوں۔ ان کے پاس اتنے کپڑے تھے کہ ایک جوڑا بدلنے کے بعد دوبارہ اسے پہننے کا نمبر سال بھر کے بعد آتا تھا، اور کبھی کبھی تو وہ جوڑا ایک ہی بار پہن کر کسی کو دے دیتی تھیں۔ میرے پاس گنتی کے 5-6 اچھے سوٹ تھے جو میں مختلف تقریبات کے موقع پر پہنا کرتی تھی۔ وہ تو غنیمت ہے کہ کالج میں یونیفارم تھی، ورنہ شاید میں شرمندگی کے باعث کالج بھی نہ جا پاتی۔ کیا سوچ رہی ہے رینو؟ ماں نے کہا، کپڑے بدل لے اور کھانا کھا لے۔ امی کھانے میں کیا ہوگا؟ وہی بد ذائقہ دال اور روٹی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، مجھے تھوڑا سا جوس دے دیں۔ جوس؟ اماں نے کہا، جوس تو بیٹا ختم ہو گیا۔ تو پھر ایک گلاس ٹھنڈا پانی ہی دے دیں۔ اب یہ مت کہیے گا کہ برف نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں فریج نہیں تھا، ابو بڑا سا ایک واٹر کولر لے آئے تھے۔ اماں دوپہر کے وقت برف خرید کر اس کولر میں بھر لیتی تھیں۔ بیٹا خالی پیٹ پانی نہیں پینا چاہیے، اماں نے کہا۔ اماں، میں نے کالج میں برگر کھا لیا تھا، میں نے منہ بنا کر کہا۔ واقعی سعدیہ نے روانگی سے کچھ دیر پہلے ہم سب کو برگر اور کولڈ ڈرنکس پلائی تھیں۔ اماں بیچاری خاموش ہو گئیں اور گلاس میں پانی لے آئیں جس میں برف کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ اس دن شدید گرمی تھی، پنکھے کی ہوا ناکافی تو تھی ہی، وہ ناکافی ہوا بھی گرم تھی اور میرے چہرے پر لو کے تھپیڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ میں ساری دوپہر کروٹیں بدلتی رہی اور اپنی قسمت کو کوستی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے حسن دیا تھا، دولت بھی دے دیتا تو اس کے خزانے میں کون سی کمی آ جاتی۔ ابو شام کو تھکے ہارے آئے
تو مجھے ان کا چہرہ دیکھ کر ایک لمحے کو تو ترس آیا۔ وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ ابھی ان کی عمر تو اتنی زیادہ نہیں تھی، مشکل سے وہ 45 سال کے ہوں گے، لیکن اپنے حلیے سے وہ 60 سال کے لگتے تھے۔ میں نے اماں اور ابو کی شادی کی تصویریں بھی دیکھی تھیں۔ ابو انتہائی بچی اور خوبرو تھے، اماں بھی حسن میں کم نہیں تھی، لیکن فکروں اور پریشانیوں نے ان دونوں کے چہروں کی شادابی چھین لی تھی۔ ابا نے سائیکل اسٹینڈ پر کھڑی کی اور مجھے آواز دی، رینو بیٹا۔ جی ابو، میں نے صحن میں آ کر کہا۔ انہوں نے پیار سے میری پیشانی چومی اور بولے، دیکھ بیٹا، آج میں تیرے لیے کیا لایا ہوں۔ انہوں نے شاپر میرے حوالے کر دیا۔ اس میں انگور تھے۔ ابو جانتے تھے کہ انگور میری کمزوری ہیں۔ میں نے جلدی سے انگور پلیٹ میں نکال کر دھوئے اور کھانے بیٹھ گئی۔ ابو آپ بھی لینا، اماں کھائیں نا، میں نے ان دونوں سے کہا۔ تم کھاؤ بیٹا، ابو نے پیار سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں نے آہستہ سے کہا، آپ نے آج پھر دوپہر میں کھانا نہیں کھایا؟ ارے زینت بیگم، آج گرمی اتنی شدید تھی کہ بھوک ہی نہیں تھی، ابو نے جواب دیا۔ میں جانتی تھی کہ ابو نے میرے لیے انگور خریدنے کی خاطر دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے۔ میں نے انگور کھاتے ہوئے کہا، ابو ایک اے سی ہی لگوا دیں۔ اے سی؟ ابو تلخی سے ہنسے۔ ہاں بیٹا، اللہ نے دیا تو میں اپنی بیٹی کو اے سی ضرور لگوا کر دوں گا۔ ان کے لہجے میں عجیب سا کرب تھا۔ ابو اب میں بچی نہیں ہوں، میں نے انتہائی خود غرضی سے کہا۔ ہم ایک نیا پنکھا تو خرید نہیں سکتے، اے سی کہاں سے لگوائیں گے؟ تم بچی نہیں ہو تو پھر ایسی باتیں کر کیوں رہی ہو؟ اماں نے ناگواری سے کہا۔ ارے زینت بیگم، رینو ابھی بچی ہی تو ہے، ابو جلدی سے بولے۔ بیٹے دعا کرو کہ ہمارا پرائز بانڈ نکل آئے، پھر میں اے سی بھی لگوا دوں گا اور ایک فریج بھی خرید لوں گا، ابو نے مجھے بچوں کی طرح بہلایا۔ دن اسی طرح محرومی میں گزرتے رہے۔ انہی دنوں ناصرہ کی شادی طے ہو گئی۔ اس نے مجھے بھی خاص طور پر آنے کی دعوت دی۔ دیکھو بھائی، ناصرہ نے کہا، تم سب کو ہر پروگرام میں شریک ہونا ہے، مہندی، مائیوں، ولیمہ، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ میں کوشش کروں گی، میں نے کہا۔ تم تو جانتی ہو کہ ابو مشکل ہی سے اجازت دیتے ہیں۔ ارے تم اس کی پرواہ مت کرو، سعدیہ نے کہا، انکل سے اجازت ہم لے لیں گے، ہم سب آج ہی تمہارے گھر آئیں گے۔ میں گھبرا گئی۔ آج تو ابو گھر پر نہیں ہوں گے، وہ آفس کے کسی کام سے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، لیکن تم لوگ فکر مت کرو، میں ان سے کسی نہ کسی طرح اجازت لے ہی لوں گی۔ وعدہ؟ ناصرہ نے کہا۔ ہاں بھائی وعدہ، میں نے مرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے یہ فکر تھی کہ شادی کے موقع پر میں پہنوں گی کیا۔ یار ناصرہ، سعدیہ نے کہا، تو نے شادی اتنی ایمرجنسی میں رکھی ہے کہ ہم تو پھر کچھ تیاری بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں بھائی، میں نے جلدی سے کہا، میں تو بالکل بھی تیاری نہیں کر سکتی، ابو اسلام آباد میں ہیں، اب کب وہ واپس آئیں گے اور کب میں ان سے شاپنگ کے لیے پیسے لوں گی۔ ارے تو ہر روپ میں اچھی لگتی ہے، ناصرہ نے کہا، تو اگر گھریلو کپڑوں میں بھی آ جائے گی تو تقریب میں موجود ہر شخص تجھے ہی دیکھے گا۔ میں شرما گئی، پھر میں نے سوچا کہ میں اس بہانے اپنے وہ کپڑے پہن لوں گی جو میں اکثر تقریبات میں پہنتی ہوں۔ وہ کپڑے بہت قیمتی تو نہیں تھے، لیکن اتنے برے بھی نہیں تھے۔ ان کے ساتھ آرٹیفیشل جیولری پہن کر تو میرے حسن میں 4 چاند لگ جاتے تھے۔ یہ خود ستائی نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ پھر میں نے یہی کیا، میں انہی کپڑوں میں شادی میں شریک ہوئی اور وہاں موجود ہر شخص نے میرے حسن کو سراہا۔ میں نے اپنی دوستوں میں عزت رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ میرے ابو ایک سرکاری محکمے میں بڑے افسر ہیں اور وہ اکثر اسلام آباد جاتے آتے رہتے ہیں۔ ناصرہ کی شادی تو ہو گئی، لیکن میری محرومیوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ناصرہ کی بری اور شادی کا جوڑا دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کا شادی کا سوٹ ہی صرف 30,000 روپے کا تھا۔ 30,000 روپے تو یکمشت شاید ابو نے بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس پر بھی ناصرہ کو یہی شکایت تھی کہ اس کی سسرال والے
اتنا معمولی جوڑا لے کر کیوں آئے ہیں؟ اسے جہیز میں سونے کے 11-12 سیٹ تو ملے ہی تھے۔ ان کے علاوہ گاڑی، اے سی، فریج اور ٹی وی بھی تھا۔ میں ان سب چیزوں کو دیکھتی رہی اور اپنی محرومیوں پر دل ہی دل میں آنسو بہاتی رہی۔ میں نے سوچا تھا کہ بی اے کر کے کہیں ملازمت کر لوں گی، اس طرح گھر کے حالات کچھ سدھریں گے۔ ابو کی قلیل تنخواہ میں ہم کب تک جینے کے نام پر مرتے رہیں گے؟ میں پڑھنے میں اچھی تھی، میرا رزلٹ آیا تو میں نے انتہائی شاندار نمبروں سے بی اے پاس کر لیا۔ ناصرہ کی تو شادی ہو چکی تھی۔ روبی اور سعدیہ بی اے کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہ رہی تھیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مگر رینی، تم ایڈمیشن کیوں نہیں لے رہی ہو؟ تمہیں تو میرٹ پر ایڈمیشن مل جائے گا۔ ارے یار، تم تو جانتی ہو نا کہ ابو کی جاب کس قسم کی ہے۔ ان کی پروموشن ہو گئی ہے اور اب ہمیں مستقل طور پر اسلام آباد منتقل ہونا پڑے گا۔ میں اب وہیں جا کر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی۔ میں نے بات بنائی۔ ایسے موقعوں پر میرا دماغ خوب چلتا تھا۔ اچھا بھائی جاؤ، سعدیہ نے کہا، لیکن اسلام آباد جا کر ہمیں بھول مت جانا۔ ارے، تم لوگوں کے ٹیلی فون نمبر میرے پاس ہیں، میں وہاں جاتے ہی اپنا ٹیلی فون نمبر تمہیں بتا دوں گی، پھر ہم لوگ روزانہ ٹیلی فون پر گپ شپ لگایا کریں گے۔ اس وقت تک سیل فون پاکستان میں نہیں آیا تھا۔ پھر میں نے مختلف دفتروں میں ملازمت کی درخواستیں دینا شروع کر دیں۔ ابو میری ملازمت کے خلاف تھے، اماں تو سرے سے اس کی قائل ہی نہیں تھی، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح ابو کو راضی کر لیا۔ میں اس دوران میں ٹیوشن پڑھانے لگی اور کمپیوٹر کے 1-2 کورس کر لیے۔ ان دنوں کمپیوٹر جاننے والوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کے کورسز بھی مہنگے تھے، لیکن میں نے ٹیوشن سے کسی نہ کسی طرح ان کورسز کی فیس نکال ہی لی۔ انہی دنوں پاکستان کی قومی ایئر لائن کا اشتہار اخبار میں چھپا۔ انہیں ایئر ہوسٹس کی ضرورت تھی۔ میں ان کے لکھے ہوئے معیار پر ہر طرح سے پوری اترتی تھی، لیکن سوال تھا ابو سے اجازت ملنے کا۔ ہم سے 2 گلیاں چھوڑ کر ایک لڑکی رہتی تھی اور وہ اسکول میں میرے ساتھ پڑھی تھی۔ اس سے اچھی خاصی جان پہچان تھی۔ میری کبھی اس سے دوستی نہیں رہی تھی، کیونکہ اس کی فطرت میں چھچورا پن بہت تھا۔ اونچے اونچے خواب بھی دیکھتی تھی، لیکن میں ہمیشہ ریزرو رہتی تھی۔ ایک دن سلمیٰ مجھے مارکیٹ میں مل گئی۔ اس لڑکی کا نام سلمیٰ تھا۔ وہ بس خوبصورت سی لڑکی تھی، قد بھی چھوٹا تھا، لیکن کپڑے بہت فیشن کے پہنتی تھی اور ہر وقت میک اپ میں نظر آتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ وہ ماڈلنگ کرنے کے چکر میں ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ خود ہی میری طرف آئی اور بولی، ارے نورین، آج کل کہاں ہوتی ہو تم؟ تم نے تو بی اے بھی کر لیا ہے، کیا اب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے؟ نہیں، ابھی تو نہیں لیا، میں نے گول مول جواب دیا۔ تم سناؤ، آج کل کیا کر رہی ہو؟ انٹر سے آگے بھی پڑھائی پڑھی یا چھوڑ دی؟ ارے یہ پڑھائی میرے بس کی نہیں ہے۔ اور پھر اس پڑھائی میں ہے بھی کیا؟ جب بغیر پڑھے ہی ہزاروں روپے کی ملازمت مل سکتی ہو تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا مطلب ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم نے ماڈلنگ شروع کر دی؟ نہیں یار، اس نے چھچور پن سے کہا، ماڈلنگ کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ میں نے تو قومی ایئر لائن میں ایئر ہوسٹس کے لیے اپلائی کیا ہے۔ اچھا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بس اپنی 2-3 اچھی مختلف پوسٹ کی فل سائز تصویریں اور سرٹیفکیٹ وغیرہ وہاں بھیجنے ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی ملازمت بغیر سفارش یا رشوت کے نہیں ملتی۔ میری ایک جاننے والی ایئر ہوسٹس ہے، وہ بتا رہی تھی کہ اس ملازمت کے لیے وزیروں اور بڑے بڑے سرکاری افسران کی سفارش آتی ہے، یا پھر ملازمت دینے والے کم سے کم 4-5 لاکھ روپے رشوت کے طور پر تو لیتے ہیں۔ 4-5 لاکھ؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ارے اس میں بھی فائدہ ہے، یہ رقم تو ملازمت کر کے 3-4 مہینے میں ہی پوری ہو جاتی ہے، پھر مفت میں ساری دنیا گھومنے کا مزہ الگ ہے۔ سلمیٰ سے ملنے کے بعد میں خاصی مایوس ہو گئی کہ نہ میرے پاس کسی وزیر یا سفیر کی سفارش تھی، نہ رشوت میں دینے کے لیے لاکھوں کی رقم۔ پھر میں نے سوچا
یہ درخواست دینے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے مجھے قسمت سے یہ ملازمت مل ہی جائے۔ اس طرح میں اپنے خوابوں کو تعبیر دے سکتی تھی، نیا مکان بنا سکتی تھی، نئی گاڑی خرید سکتی تھی، اپنا معیار زندگی بدل سکتی تھی۔ پھر ابو کو بھی ملازمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں ان سے ملازمت چھڑوا کر انہیں بھی گھر پر آرام کراتی۔ میں اپنی سوچ پر خود ہی مسکرا دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی مجھے ملازمت مل گئی ہو۔ دوسرے دن میں خاموشی سے ایک اچھے فوٹوگرافر کے پاس پہنچ گئی۔ اسے میں نے بتا دیا کہ مجھے ذرا اسٹائلش اور بہترین تصویریں چاہیے، کیونکہ میں ایئر ہوسٹس کے لیے اپلائی کر رہی ہوں۔ ایسا کریں آپ شام کو 5 بجے آ جائیں، فوٹوگرافر نے کہا۔ کیوں بھائی؟ میں نے پوچھا۔ ابھی کیا ہے؟ وہ میڈم، دراصل بات یہ ہے کہ فوٹوگرافر تو میں بھی بہت اچھا ہوں، لیکن اس دکان کے اصل مالک اقبال صاحب، جو میرے استاد بھی ہیں، وہ شام کو آتے ہیں۔ وہ اپنے کام میں ماہر ہیں۔ آپ تو ویسے بھی بہت اچھی ہیں، لیکن اقبال صاحب آپ کی ایسی تصویریں بنائیں گے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے۔ میں انہیں آپ کے بارے میں بتا دوں گا۔ میں شام کو پھر پہنچ گئی۔ دکان کا مالک اقبال آ چکا تھا۔ اس نے میرے 2-3 پوز مختلف انداز میں بنائے، پھر بولا، خاتون آپ ایسا کریں، اپنے بال کھول دیں۔ آپ کے بال انتہائی خوبصورت اور لمبے ہیں۔ کھلے بالوں کے ساتھ جو تصویر آئے گی وہ ایسی ہوگی کہ آپ اسے دیکھ کر خود بھی حیران رہ جائیں گی۔ وہ مجھے اسٹوڈیو میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ میں نے بال کھول دیے اور پرس سے کنگا نکال کر انہیں اچھی طرح سنوار لیا۔ پھر اس نے 2-3 مختلف پوز کھلے بالوں کے ساتھ لیے اور بولا، آپ پرسوں تک اپنی تصویریں لے جائیں۔ میں نے اسے 200 روپے ایڈوانس دیے اور گھر آ گئی۔ ایئر لائن کے اشتہار کا تراشا میرے پاس محفوظ تھا۔ ابھی درخواست جمع کرانے کی تاریخ میں کافی دن تھے۔ میں نے اشتہار کی ہدایت کے مطابق درخواست فارم پہلے ہی ادارے کے دفتر سے حاصل کر لیا تھا اور اسے مکمل بھی کر دیا تھا۔ اس میں تعلیم، قد، پسند، رنگت وغیرہ کی تفصیلات تھیں۔ مقررہ وقت پر میں اپنی تصویریں لینے فوٹوگرافر کے پاس پہنچ گئی۔ وہ واقعی اپنے فن میں ماہر تھا۔ اس نے میرے ایسے پوز بنائے تھے کہ اگر میں کسی فلم ساز یا ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو ماڈلنگ کے لیے بھیجتی تو وہ لوگ بھی مجھے منتخب کر لیتے۔ خاص طور پر میرے کھلے بالوں والی تصویر تو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس میں تو واقعی میں خود کو پہچان بھی نہ سکی۔ میں نے فوٹوگرافر کے بقیہ پیسے دیے اور تصویریں لے کر واپس آ گئی۔ میں نے ہر تصویر کی 2 کاپیاں بنوائی تھیں تاکہ ایک کاپی اپنے پاس محفوظ رکھ سکوں۔ پھر ایک دن میں نے ڈرتے ڈرتے درخواست فارم اور تصاویر قومی ایئر لائن کو بھجوا دیں۔ کئی دن گزر گئے، لیکن جب وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تو مجھے یقین آ گیا کہ سلمیٰ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ وہاں بغیر سفارش یا رشوت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ میں نے ابو سے بھی اجازت نہیں لی تھی۔ اجازت تو جب لیتی جب وہاں سے کوئی جواب آتا۔ میں ایک دفعہ پھر ٹیوشن پڑھانے اور کہیں ملازمت ڈھونڈنے میں لگ گئی۔ اس دن میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی اور آواز آئی، پوسٹ مین۔ میں سمجھی کہ میں نے جن دفتروں میں درخواستیں دی ہیں وہیں سے جواب آیا ہوگا۔ میں بھاگ کر دروازے پر پہنچی تو ڈاکیے نے ایک لفافہ مجھے پکڑا دیا۔ وہ رجسٹر تھا۔ ڈاکیے نے ایک سلپ پر میرے دستخط لیے اور روانہ ہو گیا۔ اماں اس وقت باورچی خانے میں تھیں۔ میں نے الٹ پلٹ کر لفافے کو دیکھا تو چونک اٹھی۔ لفافے پر قومی ایئر لائن کے نمایاں الفاظ دیکھ کر میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ میں نے فوری طور پر وہ لفافہ اپنی الماری میں رکھ دیا اور جلدی جلدی بچوں کو پڑھا کر فارغ ہو گئی۔ پھر میں اپنے کمرے میں آئی اور لفافہ چاک کیا۔ لفافے میں درجن صفحات کا ایک فارم تھا اور ایک خط تھا جس میں 2 دن بعد مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں خوشی سے ناچنے لگوں،
لیکن ابھی صرف انٹرویو لیٹر ہی آیا تھا۔ ابھی تو سب سے زیادہ مشکل مرحلہ باقی تھا، اور وہ مرحلہ تھا انٹرویو میں پاس ہونا۔ میں نے پہلے تو وہ فارم پر کیا جو مجھے بھیجا گیا تھا، پھر میں سوچنے لگی کہ نہ جانے انٹرویو کس قسم کا ہوگا، اس میں کیا کچھ پوچھا جائے گا۔ گھر میں معلومات عامہ کی کئی کتابیں موجود تھیں، میں نے وہی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے اماں کو بتا دیا کہ میں نے مختلف دفتروں میں ملازمت کے لیے درخواستیں دی تھیں۔ انہی میں سے ایک بڑی کمپنی نے مجھے 2 دن بعد انٹرویو کے لیے بلایا ہے۔ 2 دن بعد میں نے ہلکا سا میک اپ کیا، اپنا بہترین جوڑا پہنا جو میں نے حال ہی میں بنایا تھا، اور انٹرویو کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب میں انٹرویو کے لیے پہنچی تو وہاں کچھ لڑکیاں مجھ سے پہلے ہی موجود تھیں، میک اپ میں لتھڑی ہوئی اور جسم سے چپکے ہوئے لباس پہنے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ انٹرویو کے لیے نہیں آئی بلکہ اپنے جسم کی نمائش کے لیے آئی ہیں۔ اچانک مجھے سلمیٰ نظر آ گئی۔ اسے دیکھ کر میرا دل خوف سے دھڑک اٹھا۔ وہ وقت سے پہلے ہی بھانڈا پھوڑ سکتی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ تیر کی طرح میری طرف آئی اور بولی، نورین، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ اتنی لڑکیاں جو یہاں موجود ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے سنبھل کر کہا، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تو انٹرویو دینے آئی ہوں، سلمیٰ نے کہا۔ بہت مشکل سے ایک سرکاری آفس کے ڈپٹی سیکرٹری کی سفارش ملی ہے۔ تم کس کے ریفرنس سے آئی ہو؟ میرا ریفرنس اتنا بڑا ہے کہ تم افورڈ بھی نہیں کر سکتی، میں نے ہنس کر کہا۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پا لیا تھا اور میرا اعتماد بحال ہو گیا تھا۔ روبی، ناصرہ اور سعدیہ کی صحبت میں رہ کر مجھ میں خاصا اعتماد پیدا ہو گیا تھا۔ میں گفتگو میں انگلش کے جملے بھی بول لیتی تھی۔ وہ تینوں کانوینٹ کی پڑھی ہوئی تھیں، اس لیے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ کس کی سفارش لے آئیں؟ کیا صدر پاکستان کی؟ اس نے چڑھ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ بس یہی سمجھ لو، میں اسے چڑھانے پر تلی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا انتخاب شاید ہی ہو سکے، تو پھر ان لمحات کو خوشگوار انداز میں کیوں نہ گزاروں۔ میں نے وہاں موجود لڑکیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کوئی اپنے بال سنوار رہی تھی، کوئی کیٹ واک کے انداز میں چل رہی تھی، اور ہر کوئی پرس سے چھوٹا سا آئینہ نکالے ہوئے اپنے میک اپ زدہ چہرے پر مزید میک اپ تھوپ رہی تھیں۔ یہی حال سلمیٰ کا بھی تھا، وہ بھی جسم سے چپکے ہوئے کپڑے پہن کر آئی تھی۔ اس نے بالوں کا جوڑا سا بنا رکھا تھا جو اس کے چہرے پر بہت برا لگ رہا تھا۔ میں گھر سے تو بالوں میں ہلکا سا ایک ربن باندھ کر نکلی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر میں نے بال کھول دیے تھے اور باتھ روم میں جا کر انہیں کنگھے سے اچھی طرح سنبھال لیا تھا۔ کھلے ہوئے سیاہ چمکدار گھنے اور کمر تک لمبے بالوں کی وجہ سے میری شخصیت مزید نکھر گئی تھی۔ لڑکیاں انٹرویو دیتی رہیں اور جاتی رہیں، پھر سلمیٰ کا نام پکارا گیا۔ سلمیٰ کچھ زیادہ ہی مٹکتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور مشکل سے 10 منٹ میں واپس آ گئی۔ کیا ہوا سلمیٰ؟ میں نے کہا۔ ان لوگوں نے کیا پوچھا؟ ارے میرے پاس اتنے بڑے افسر کا سفارشی خط تھا، وہ لوگ بھلا مجھ سے کیا پوچھتے؟ بس یہ سمجھو کہ میرا سلیکشن تو ہو گیا۔ ہاں تم انٹرویو دے لو، پھر ہم یہاں سے ساتھ ہی چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، چپراسی نے میرا نام پکارا، مس نورین اعجاز۔ میں اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے اپنے انتخاب کی کچھ زیادہ پرواہ نہیں تھی، اس لیے میرے چہرے پر گھبراہٹ بھی نہیں تھی۔ کمرے میں 4 افراد تھے، 3 مرد اور 1 خاتون۔ وہ سب حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئے۔ میں یہ سمجھی کہ شاید میرے لباس میں کوئی خامی ہے یا میرے چہرے پر کچھ لگ گیا ہے۔ یہ لوگ اس قدر حیران ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ حیران ہیں تو ہوا کریں، مجھے کیا۔ درمیان میں بیٹھے ہوئے باوقار سے ایک صاحب نے نرم لہجے میں کہا، تشریف رکھیے مس نورین۔ انہوں نے یہ جملہ رواں انگریزی میں ادا کیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ سر،
میں نے اعتماد سے جواب دیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ان کے سامنے ایک فائل رکھی ہوئی تھی، اس میں میری ہی تصویریں تھیں۔ آپ نے گریجویشن تو بہت اچھے مارکس میں کیا ہے، وہی صاحب پھر بولے۔ انہوں نے اس مرتبہ بھی انگلش کا استعمال کیا تھا۔ مزید تعلیم جاری کیوں نہیں رکھی؟ سر، میرے گھر کے حالات نے اجازت نہیں دی، ورنہ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ضرور لیتی، میں نے بھی انگلش میں جواب دیا۔ اس دن مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ سعدیہ وغیرہ کی دوستی رائے گاہ نہیں گئی۔ میں باتوں ہی باتوں میں اچھی خاصی انگریزی بولنے لگی تھی۔ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ انٹرویو بورڈ کے اراکین کی واحد خاتون نے مجھ سے پوچھا، وہ بھی انگلش بول رہی تھیں۔ میں سمجھی نہیں، اس سوال سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے اعتماد سے کہا، میرا مطلب ہے کہ آپ کی فیملی میں کتنے افراد ہیں، سریہ آمدنی کیا ہے، کیا آپ کو یہ جاب کرنے کی اجازت مل جائے گی؟ یہ تمام تفصیل تو میں اس فارم میں لکھ چکی ہوں جو ادارے کی طرف سے مجھے بھیجا گیا تھا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ نے شاید وہ فارم غور سے نہیں پڑھا۔ خاتون میرے جواب سے کھسیانی ہو گئیں۔ مس نورین، ان خاتون کے برابر میں بیٹھے ہوئے ایک اور صاحب بولے۔ انہوں نے بہترین تراش کا سفاری سوٹ پہن رکھا تھا۔ یس سر، میں نے جواب دیا۔ آپ کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہو رہی؟ ہرگز نہیں سر، میں نے کہا، بلکہ میں تو آپ لوگوں کا وقت بچانا چاہتی ہوں۔ جو تفصیلات میں لکھ چکی ہوں انہیں دہرانے میں آپ ہی کا وقت ضائع ہوگا نا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اگر منتخب ہو جاتی ہیں تو آپ کو گھر سے اجازت مل ہی جائے گی؟ درمیان والے باوقار صاحب بولے۔ اس بات کی سب سے بڑی ضمانت تو یہ ہے سر کہ میں اس وقت یہاں موجود ہوں۔ ظاہر ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی رضامندی کے بعد ہی یہاں آئی ہوں۔ مس نورین، اگر آپ کا سلیکشن ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک بانڈ بھرنا پڑے گا، کمرے میں موجود چوتھے صاحب بولے جو دائیں سرے پر آخر میں بیٹھے تھے۔ کیسا بانڈ سر؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ آپ ہمارا ادارہ جوائن کرنے کے بعد 5 سال تک یہاں جاب کریں گی، خاتون نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس شرط کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا۔ دیکھیے مس نورین، درمیان والے صاحب بولے، ادارہ آپ کی ٹریننگ پر لاکھوں روپیہ خرچ کرے گا۔ اب اگر آپ نے ٹریننگ کے بعد محض 1 سال جاب کرنے کے بعد چھوڑ دی تو خاصا نقصان پہنچے گا نا۔ بس اسی وجہ سے ہم بانڈ بھروانا چاہتے ہیں۔ یہ تو بات کا مرحلہ ہے سر، میں نے انتہائی پر اعتماد لہجے میں کہا۔ بانڈ تو میں سلیکشن کے بعد ہی بھروں گی، ابھی سے اس کا کیا جواب دوں؟ بعد میں اس سلسلے میں مجھے اپنے پیرنٹس سے مشورہ کرنا ہوگا۔ انٹرویو بورڈ کے چاروں ممبران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر درمیان میں بیٹھے ہوئے صاحب نے اپنے سامنے رکھے ہوئے پیڈ پر کچھ لکھا اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے صاحب کو دکھایا۔ انہوں نے بھی پیڈ پر کچھ لکھ کر خاتون کی طرف بڑھا دیا۔ خاتون نے اس پر چند لمحے غور کیا، پھر وہ بھی کچھ لکھنے لگیں۔ سب سے آخر میں پیڈ ان صاحب کے پاس پہنچا جو میز کی انتہائی دائیں جانب بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھی چند لمحے غور کیا، پھر پیڈ پر کچھ لکھ کر دوبارہ درمیان والے صاحب کو دے دیا۔ انہوں نے پیڈ پر ایک نظر ڈالی اور مسکرا کر بولے، مبارک ہو مس نورین، آپ کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ آپ کچھ دیر باہر انتظار کیجیے، اس دوران میں آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر تیار ہو جائے گا اور بانڈ بھی آپ کو دے دیا جائے گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تو ان لوگوں کو بہت اکھڑ انداز میں جوابات دیے تھے، پھر انہوں نے مجھے منتخب کیسے کر لیا تھا؟ کیا وہ سب میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ لیکن اتنے سینئر اور باوقار افراد سے ایسے مذاق کی توقع نہیں تھی۔ میں بمشکل تمام اپنی سیٹ سے اٹھی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، تھینک یو سر۔ آپ پلیز باہر انتظار فرمائیے گا، انتہائی دائیں جانب بیٹھے ہوئے صاحب نے مسکرا کر کہا۔ میں باہر نکلی تو سلمیٰ پر نظر پڑی۔ وہ جھٹ سے میرے پاس آئی اور بولی، نورین، تم سے کیا پوچھا انٹرویو میں؟ اوٹ پٹانگ قسم کے سوالات کہ مکھی کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں، جہاز میں کتنے انجن ہوتے ہیں، کرکٹ کے میدان کی لمبائی چوڑائی کیا ہوتی ہے۔ میں نے اسے ٹالنے کو کہا۔ وہ لوگ پورے 40 منٹ تک تم سے اس قسم کے سوالات کرتے رہے؟ سلمیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ 40 منٹ کہاں؟
میں نے کہا، کیا تمہاری گھڑی غلط ہے؟ مجھے اندر سے باہر آنے میں 45 منٹ لگے ہیں۔ میرے تو سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اب چلو یا یہیں بیٹھی رہو گی؟ سلمیٰ نے کہا۔ تمہیں اگر دیر ہو رہی ہے تو تم چلی جاؤ، میرا ایک انٹرویو ابھی مزید ہوگا۔ کیا مطلب؟ سلمیٰ نے حیرت سے کہا۔ اب مطلب تو وہی لوگ جانے، میں نے کہا، انہوں نے مجھ سے انتظار کرنے کو کہا ہے۔ اچھا، آپ سے بھی انتظار کرنے کو کہا ہے؟ وہاں موجود خوبصورت سی لڑکی ہنس کر بولی۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ کیا آپ بھی؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر آہستہ سے بولی، مجھے نہ جانے کیوں امید تھی کہ وہ لوگ آپ سے بھی رکنے کو کہیں گے۔ کیا صرف ہم دونوں کو ہی روکا گیا ہے؟ میں نے انگلش میں کہا۔ میں جانتی تھی کہ میری بات سلمیٰ کے پلے نہیں پڑے گی۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، وہ لڑکی بھی انگریزی میں بولی، پھر ہنس کر کہا، میں شمائلہ ہوں۔ میرا نام نورین ہے، میں نے کہا، اور اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ پھر چپراسی نے آ کر کہا، مس نورین اور مس شمائلہ، آپ لوگ میرے ساتھ آئیے۔ سلمیٰ تم جانا چاہو تو چلی جاؤ، مجھے نہ جانے کتنی دیر لگے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، سلمیٰ نے کہا۔ میں اور شمائلہ چپراسی کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں پہنچے۔ وہاں موجود کلرک نے ایک لفافہ ہمارے حوالے کر دیا۔ میں نے اس لفافے میں موجود کاغذات اٹھا کر دیکھے۔ اس میں میرا اپائنٹمنٹ لیٹر اور بانڈ تھا۔ شمائلہ کے لفافے میں بھی وہی تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، اوکے مس شمائلہ، اب 15 تاریخ کو ملاقات ہوگی، کیونکہ ہم دونوں کو 15 تاریخ کو بلایا گیا تھا۔ شمائلہ نے پھر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور بولی، نورین، مجھے پہلی ہی نظر میں اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارا سلیکشن ضرور ہوگا۔ کیا عجیب اتفاق ہے، میں نے ڈھٹائی سے جھوٹ بولا۔ تمہیں دیکھ کر کچھ یہی خیال میرا بھی تھا، حالانکہ میں نے انٹرویو سے پہلے تو اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں باہر نکلے تو سبھی لڑکیاں جا چکی تھیں، صرف سلمیٰ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ سلمیٰ نے بے تابی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے کہا، ہمارے پر کیے ہوئے فارمز میں کچھ غلطی تھی۔ شمائلہ کے پاس گاڑی تھی، اس نے مجھے لفٹ کی آفر کی، لیکن میں نے بہت خوبصورتی سے معذرت کر لی۔ پھر سلمیٰ نے ایک ٹیکسی روکی اور مجھ سے بولی، چلو نورین بیٹھو، لیکن آدھا کرایہ تم دینا۔ نہیں بھائی، مجھے ٹیکسی میں پیسے ضائع کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تم جاؤ، میں بس سے آ جاؤں گی۔ تم تو بس کا نپا تلا کرایہ لے کر نکلتی ہو، سلمیٰ جل کر بولی۔ چلو اب بیٹھو، پورا کرایہ میں ہی دے دوں گی۔ میں سارے راستے یہی سوچتی رہی کہ اب سب سے اہم اور مشکل ترین مرحلہ ابو کو راضی کرنا ہے، بلکہ ابو سے زیادہ اماں کو راضی کرنے میں دانتوں پسینہ آ جائے گا۔ ہم جس آبادی میں رہ رہے تھے وہاں کسی لڑکی کا نرس بننا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میں تو ایئر ہوسٹس بننے جا رہی تھی۔ سلمیٰ لاکھ پوچھتی رہی، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا، ورنہ وہ لمحوں میں سارے محلے میں پھونک دیتی کہ نورین ایئر ہوسٹس بن گئی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ خبر ابو کو کسی اور ذریعے سے ملتی تو ان کا رد عمل بھی منفی ہو سکتا تھا۔ میں گھر پہنچی تو اماں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر بولی، تم نے بہت دیر لگا دی۔ اماں، وہاں پر انٹرویو کے لیے بہت سی لڑکیاں آئی ہوئی تھیں، اس لیے دیر ہو گئی۔ اتنی بڑی کمپنی ہے کہ دنیا بھر میں اس کا نام ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اماں نے پوچھا۔ اماں، آپ مٹھائی منگا لیں، میری ملازمت ہو گئی ہے، لیکن محلے میں ابھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں پہلی تنخواہ لے کر آؤں گی تو پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کروں گی۔ واقعی؟ اماں کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی۔ لیکن ان کا دفتر کہاں ہے؟ تم روزانہ جاؤ گی کیسے؟ اور اماں، آپ فکر مت کریں، مجھے کمپنی کی گاڑی لینے آئے گی، کھانا اور چائے بھی کمپنی کی طرف سے ہے۔ اس کے علاوہ مفت علاج معالجے کی سہولت، سال میں 1 دفعہ مفت سفر کی سہولت، سال میں 2 بونس، اوور ٹائم اور بہت کچھ۔ اماں مارے خوشی کے رونے لگیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، تو نے واقعی بیٹا بن کر دکھا دیا۔ اماں، یہ تو پوچھیں کہ تنخواہ کتنی ہے؟
ہاں، وہ تو تم نے بتایا ہی نہیں، اماں نے کہا۔ پورے مہینے جان کھپانے کے بعد تمہیں ملے گا کیا؟ یہ سمجھ لیں اماں کہ ابو جتنا ایک سال میں کماتے ہیں میں اس سے کہیں زیادہ ایک مہینے میں کماؤں گی۔ اماں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ایسی کون سی نوکری ہے جو تجھے اتنے پیسے ملیں گے؟ ایسی ہی نوکری ہے اماں، میں نے کہا۔ وہ پاکستان کی بہت بڑی کمپنی ہے اور وہاں ملازمت کرنے کے لیے تو لوگ لاکھوں روپیہ رشوت بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تم کھانا تو کھا لو، صبح بھی تم نے صرف ایک کپ چائے پی تھی۔ خوشی کے مارے میری بھوک ہی اڑ گئی تھی۔ میں نے کپڑے بدل کر کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اب مجھے یہ فکر ستا رہی تھی کہ ابو اور اماں کو راضی کیسے کروں گی۔ میں سوچتے سوچتے یہی سو گئی۔ میری آنکھ ابو کی آواز پر کھلی۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہے تھے، رینو بیٹا اٹھ جا، مغرب کے وقت سونا اچھا نہیں ہوتا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور صحن میں جا کر پانی کی ٹنکی سے منہ ہاتھ دھو کر برآمدے میں پڑی ہوئی چوکی پر بیٹھ گئی۔ دیکھ بیٹا، میں تیرے لیے کیا لایا ہوں۔ کیا لائے ہیں ابو؟ میں نے پوچھا۔ تجھے یاد ہے آج کون سی تاریخ ہے؟ ابو نے پوچھا۔ آج 5 اپریل ہے ابو، اور ارے آج تو میری سالگرہ ہے، میں خوش ہو کر بولی۔ آج میں تیرے لیے تیرا پسندیدہ آئس کریم کیک لایا ہوں، جلدی سے کھا لے ورنہ پگھل جائے گا۔ میں دوڑ کر کچن میں گئی، وہاں سے ٹرے اٹھائی، چھری اور چمچہ اٹھایا اور ابو کا لایا ہوا کیک ٹرے میں رکھ کر واپس آ گئی۔ پھر ہمیشہ کی طرح میں نے کیک کاٹا اور ابو نے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہتے ہوئے بچوں کی طرح تالیاں بجائیں۔ میں نے کیک کاٹ کر اس کا ایک ٹکڑا ابو کو کھلایا، اماں کو کھلایا تو ابو نے اپنے ہاتھ سے مجھے ایک کیک پیس کھلایا اور بولے، رینو بیٹا 1000 برس تک جیے، تجھے کبھی کوئی دکھ کوئی پریشانی نہ ہو، اللہ تیرا نصیب اچھا کرے۔ یہ کہتے ہوئے ابو کی آواز بھر آ گئی، ارے ارے ابو، یہ کیا، میں بھی رونے لگوں گی۔ اچھا، تو جلدی سے یہ کیک کھا لے ورنہ اس کی آئس کریم پگھل جائے گی۔ ہم لوگوں نے کیک کھایا، پھر امی چائے لے آئیں۔ چائے پینے کے بعد اماں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ابو کو ملازمت کے بارے میں بتا دوں۔ گویا اب میری زندگی کا سب سے کٹھن مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ میں نے سنبھل کر کہا، ابو میرے پاس بھی آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری بیٹا؟ ابو، ممکن ہے کہ آپ وہ خبر سن کر ناراض ہو جائیں، اس لیے پہلے مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ کیسی خوشخبری ہے؟ ابو نے ہنس کر کہا، جسے سن کر مجھے خوشی کے بجائے غصہ آ جائے گا۔ بس ہے ایک خوشخبری، میں نے کہا، پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ یہ ناراض نہیں ہوں گے۔ رینو بیٹا، اگر واقعی خوشخبری ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ناراض نہیں ہوں گا۔ ابو نے ہنس کر کہا، اب تو بتا دے۔ ابو، مجھے جاب مل گئی ہے، میں نے کہا۔ جاب مل گئی ہے؟ ابو نے حیرت سے پوچھا۔ جی ابو، میں نے آپ سے جاب کرنے کی اجازت تو لے لی تھی نا۔ رینو بیٹا، ابو سنجیدہ ہو کر بولے، کیا یہ اچھا لگے گا کہ میں بیٹی کی کمائی کھاؤں؟ ابو، آپ بھی کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ ہی تو کہتے ہیں کہ نورین میری بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہے۔ اگر آپ نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں یہی سمجھوں گی کہ میں آپ پر بوجھ ہوں۔ کیا بیٹیاں ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتی؟ میں رونے لگی۔ لیکن بیٹا لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں، میں نے کہا۔ میں اگر ملازمت نہیں کروں گی تو وہی لوگ یہ کہیں گے کہ بیٹی کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ کسی شہزادے کا انتظار ہے؟ ابو، لوگوں کو تو کسی طرح اور کسی طور چین نہیں ہے، بس آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے جاب کی اجازت دے دیں گے۔ ابو کچھ دیر سوچتے رہے، پھر شکست کھوتا لہجے میں بولے، لیکن تیری جاب ہوئی کہاں ہے بیٹا؟ نہیں ابو، پہلے آپ وعدہ کریں، میں نے ضدی بچوں کی طرح کہا۔ اچھا بیٹا، وعدہ کرتا ہوں، اب تو بتا دے۔ ایسے نہیں ابو، میں نے کہا،
آپ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ مجھے اس جاب کی اجازت دے دیں گے۔ تو بھی بہت ضدی ہے، کبھی کبھی تو مجھے بچپن کی وہی رہنو لگتی ہے جو سائے کی طرح میرے ساتھ رہتی تھی۔ یہ کہہ کر ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے جاب کرنے سے نہیں روکوں گا۔ اب تو یہ بتا دے، سسپینس ختم کر دے بیٹا۔ میں آپ کو اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر دکھاتی ہوں ابو، میں نے خوش ہو کر کہا، لیکن دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی کہ لیٹر دیکھنے کے بعد ابو کا رد عمل کیا ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور اپنے پرس سے وہ لفافہ نکال لائی جو مجھے قومی ایئر لائن کی طرف سے ملا تھا۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے وہ لفافہ ابو کی طرف بڑھا دیا۔ لفافے پر قومی ایئر لائن کے الفاظ دیکھ کر ابو کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ پھر انہوں نے لفافہ کھولا اور کاغذات باہر نکال لیے۔ انہوں نے جوں اپائنٹمنٹ لیٹر پڑھا، ان کا چہرہ تاریک ہوتا چلا گیا۔ پھر انہوں نے بانڈ کے فارم پر ایک نظر ڈالی اور بولے، نہیں بیٹا، یہ ملازمت شریف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے۔ ابو، کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، تجھ پر تو مجھے خود سے زیادہ اعتماد ہے، لیکن بات میرے اعتماد کی نہیں بلکہ اس جاب کی ہے۔ میں تجھے ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ ابو، آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے۔ ہاں، قسم کھائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تجھے اندھے کنویں میں گرنے دوں۔ ابو، آپ کو اپنی قسم کا پاس بھی نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میری جان آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ اگر میں آپ کے لیے اتنی ہی بے وقت ہوں تو پھر میرا جینا ہی بیکار ہے۔ میں آج ہی چوڑیاں پیس کر کھا لوں گی یا پھر DDT پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی۔ جب آپ کو میری جان کی پرواہ ہی نہیں ہے تو پھر ایسے جینے کا کیا فائدہ؟ یہ کیا کہہ رہی ہے رینو بیٹا؟ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ رہنے دیجئے ابو، میں نے روتے ہوئے کہا، سب دکھاوے کی باتیں ہیں، اصل میں تو آپ کو مجھ پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ مجھے تجھ پر اعتماد ہے، ابو نے کہا۔ پھر آپ وعدہ کر کے کیوں توڑ رہے ہیں؟ آپ سے وعدہ کرتی ہوں ابو کہ کبھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی، اور یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو صبح تک آپ کو میری لاش ملے گی، اور آپ جانتے ہیں نا کہ میں جو کہتی ہوں وہی کرتی ہوں۔ میں نے بری طرح سسکتے ہوئے کہا، رینو بیٹا، یہ تو نے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ ابو نے کہا۔ پھر وہ چند لمحے تک سوچنے کے بعد بولے، بیٹا تیری مرضی یہی ہے تو یہی صحیح، جا تو اپنی زندگی جی لے، میں لوگوں کے تانے سن لوں گا۔ میں نے جذبات سے بے قابو ہو کر ابو کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور بولی، میرے پیارے ابو، آپ کتنے اچھے ہیں۔ آپ مجھے بھی تو کچھ بتائیں گے کہ یہ رینو کون سی ملازمت کرنے جا رہی ہے جو آپ اتنے فکر مند ہیں، جس میں آپ کو دنیا والوں کے تانے تشنے سہنے پڑیں گے؟ اماں نے کہا، ارے وہ ایسی ملازمت نہیں ہے، بس ہم جس پسماندہ آبادی میں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو یہ ملازمت پسند نہیں آئے گی۔ ایسی کون سی ملازمت ہے؟ اماں بولی، بھائی، فضائی میزبان کی ملازمت ہے۔ ابو نے جان بوجھ کر ایئر ہوسٹس کا لفظ استعمال نہیں کیا، ورنہ اماں تو ہتے سے ہی اکھڑ جاتی۔ ابو، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ لوگوں کے تانے سننے کو ہم یہاں رہیں گے ہی نہیں۔ ارے تو کیا تیری کمپنی تجھے گھر بھی دے رہی ہے؟ اماں نے کہا۔ اماں، کمپنی تو گھر نہیں دے رہی ہے، لیکن میں مہینے میں اتنا کما لوں گی کہ ہم کرائے پر کسی اچھی آبادی میں رہ سکتے ہیں، بعد میں اپنا مکان بھی خرید لیں گے۔ فضائی میزبان؟ اماں موئی منہ میں پڑپڑائیں، یہ کون سی ملازمت ہے؟ اماں، یہ ایسی ملازمت ہے کہ اس میں میری تنخواہ 50,000 روپے ماہانہ ہوگی، اوور ٹائم الگ سے ملے گا۔ میں نے TADA کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ پھر اماں کو اس کا مطلب بھی سمجھانا پڑتا۔ میرے ذہن سے ایک بوجھ سا اتر گیا اور میں اب خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ فضائی کمپنی کا بانڈ بھر کے 2 دن کے اندر اندر پہنچانا تھا، پھر 15 دن بعد ہماری ٹریننگ شروع ہونے والی تھی۔ بانڈ پر ابو کے دستخط بھی ضروری تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور بھاگ کر پین لے آئی۔ پھر ابو سے بولی، ابو،
آپ یہاں سائن کر دیں۔ ابو بانڈ کی تحریر کو پہلے ہی اچھی طرح پڑھ چکے تھے۔ وہ چند لمحے سوچتے رہے، پھر بانڈ پر سائن کر دیے اور بولے، رینو بیٹا، میں نے یہ عزت بہت مشکل سے بنائی ہے۔ میں نے کڑے سے کڑے وقت میں بھی ہر آزمائش میں پورے اترنے کی کوشش کی ہے۔ میری عزت کی لاج رکھ لینا بیٹا۔ ابو، میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ ابو نے مجھے گلے سے لگا لیا اور میری پیشانی پر بوسہ دے کر بولے، تو واقعی میری بیٹی نہیں بیٹا ہے رینو، مجھے تجھ پر فخر ہے۔ پھر ہماری ٹریننگ شروع ہو گئی۔ شمائلہ میرے ساتھ تھی اور اب وہ میری بہترین دوست تھی۔ روبی، ناصرہ اور سعدیہ کے بعد شمائلہ بھی مجھ سے اتنے ہی خلوص، پیار اور محبت سے پیش آتی تھی۔ ہم دونوں میں خوب اچھی بن رہی تھی۔ محلے میں تو اسی دن گویا بھونچال آ گیا تھا جب قومی ایئر لائن کی گاڑی مجھے لینے آئی تھی۔ میں فضائی میزبان کی مخصوص یونیفارم میں گھر سے نکلی تو محلے والوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ سب سے زیادہ تکلیف سلمیٰ کو پہنچی تھی۔ اس نے طرح طرح سے مجھے محلے میں بدنام کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کہتی کہ نورین کے تعلقات ایئر لائن کے کسی بڑے افسر سے ہیں، جبھی تو اسے بغیر کسی سفارش اور رشوت کے ملازمت مل گئی۔ کبھی کہتی کہ سلیکشن بورڈ کے ممبران میں سبھی اچھے لوگ نہیں ہوتے، ایک سے ایک عیاش ہوتا ہے۔ نورین نے انہی میں سے کسی کا دل خوش کر دیا ہوگا۔ حاسدین اس کی باتوں پر یقین کرتے اور جو لوگ میرے خیر خواہ تھے وہ میری حمایت کرتے کہ نورین ذہین ہے، اس کے نمبر بہت اچھے تھے، پھر وہ خوبصورت بھی ہے، لیکن وہ عام لڑکیوں کی طرح چھچوری نہیں ہے۔ ہم اسے بچپن سے جانتے ہیں۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ پہلی فرصت میں اس علاقے سے کسی اچھی آبادی میں منتقل ہو جاؤں گی۔ میں نے 2-3 اسٹیٹ ایجنسی والوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے گلشن اقبال یا کسی دوسری اچھی آبادی میں 3 بیڈ روم کا ایک مکان چاہیے۔ میری پہلی تنخواہ ملی تو وہ اتنی تھی کہ مارے خوشی کے میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ اتنی رقم تو میں نے یکمشت خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی، حالانکہ وہ میری اصل تنخواہ نہیں تھی۔ اصل تنخواہ تو ٹریننگ ختم ہونے کے بعد اس وقت شروع ہوتی جب مجھے کسی فلائٹ پر ڈیوٹی ملتی۔ میں نے وہ رقم اماں کے ہاتھ میں دی تو وہ خوشی کے مارے رونے لگیں اور بولی، رینو بیٹا، تم یہ پیسے اپنے ابو کو دو، ان کا اس تنخواہ پر زیادہ حق ہے۔ ابو بھی اس وقت گھر میں موجود تھے۔ میں نے پوری تنخواہ ابو کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ چند لمحے سکتے کے عالم میں مجھے دیکھتے رہے، پھر مجھے گلے لگا کر اتنا روئے کہ ہلکان ہو گئے۔ کیا ہوا ابو؟ کیا میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ میں نے کہا۔ نہیں بیٹا، ابو نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تو نے تو واقعی بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ بس ابو، اب آپ بھی ملازمت چھوڑیں اور گھر پر آرام کریں۔ آپ نے بہت کام کر لیا، اب میری باری ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے گزر گئے۔ مجھے پہلی فلائٹ مقامی ملی تھی۔ کراچی سے اسلام آباد جانا تھا۔ اتفاق سے اس دن شمائلہ بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ ہم دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں 2 دن بعد واپس آئی تو اماں اور ابو کے لیے بہت سی چیزیں لے کر آئی۔ اس دن اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے بتایا کہ اس نے گلشن اقبال میں میرے لیے ایک بہت اچھا بنگلہ نما مکان دیکھ لیا ہے۔ میں ابا اور اماں کے ساتھ مکان دیکھنے گئی۔ مکان واقعی بہت اچھا تھا۔ بڑے بڑے 3 بیڈ روم تھے، بڑا سا ایک ٹی وی لاؤنج تھا، ڈرائنگ روم تھا، امریکن کچن تھا اور گھر کے باہر چھوٹا سا ایک لان بھی تھا۔ مجھے وہ مکان بہت پسند آیا۔ اس کا کرایہ البتہ کچھ زیادہ تھا، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں تھا کہ میں ادا نہ کر سکتی۔ میں نے وہ مکان لے لیا، پھر 1 ہفتے اس کی سیٹنگ میں لگ گیا۔ میرے پاس اب اتنی رقم تھی کہ میں جدید طرز کا فرنیچر، ٹی وی اور فریج قسطوں پر خرید سکتی تھی۔ میں نے 1 ہی ہفتے میں مکان کو سامان سے بھر دیا۔ ہم لوگ پھر نئے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ اب میرا معیار زندگی خاصا بدل گیا تھا۔ میں اب اپنی دوستوں، دفتر کے دوسرے افسران کو اپنے گھر بلا سکتی تھی۔ میں نے تو پرانے مکان میں کبھی شمائلہ کو بھی نہیں بلایا تھا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اسے ٹال دیتی تھی۔ نئے مکان میں سب سے پہلے میں نے شمائلہ کو بلایا۔
وہ اماں سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ بے فکری اور آرام کی وجہ سے اماں نے بھی گویا اپنی زندگی کے 10 سال جھٹک دیے تھے اور ان کے چہرے پر کافی نکھار آ گیا تھا۔ ابو کی شخصیت میں بھی خوشگوار تبدیلی آ گئی تھی۔ بے فکری ہو، کھانے کو اچھا ملے اور ڈھنگ کا لباس ہو تو انسان کی شخصیت خود بخود نکھر جاتی ہے۔ میری ضد پر ابو نے ریٹائرمنٹ کی درخواست دے دی تھی اور ابو چھٹیوں پر تھے۔ وہ صبح لان میں بیٹھ کر اخبار پڑھتے تو مجھے بہت اچھے لگتے۔ میں نے ایسی زندگی کی خواہش کی تھی، لیکن یہ تو ابتدا تھی۔ میں تو ابھی بہت آگے، بہت اونچا جانا چاہتی تھی۔ اب بین الاقوامی پروازوں پر بھی میری ڈیوٹی لگنے لگی تھی۔ سب سے پہلے مجھے استنبول اور انقرہ جانے کا موقع ملا۔ میں نے 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کیا تو مجھے احساس ہوا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ میری ڈیوٹی 10 دن کی تھی۔ 10 دن بعد مجھے دوسری فلائٹ سے واپس کراچی آنا تھا۔ میں 10 دن بعد گھر پہنچی تو ابو بہت فکر مند تھے۔ وہ مجھ سے بولے، رینو بیٹا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم صرف مقامی پروازوں پر ڈیوٹی کرو؟ کیوں ابو؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، تم 10 دن گھر سے باہر رہتی ہو۔ میرے دل میں عجیب عجیب وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں ابو؟ یہاں تو لڑکیاں 3 سال سے بین الاقوامی پروازوں پر جانے کو ترس رہی ہیں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں اس موقع کو گنوا دوں؟ پھر یہ تو دیکھیے کہ مجھے تنخواہ کے علاوہ ان پروازوں میں اسے دگنے سے زیادہ تو ٹی اے ملتا ہے۔ بیٹا، میری ایک بات یاد رکھنا، ابو نے سنجیدگی سے کہا، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی بیٹا۔ دولت کی یہ دوڑ اب جنون میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسا رقص ہے جو پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی زندگی کی اس اندھی دوڑ میں، اس رقص جنون میں کبھی مبتلا نہیں ہوگی۔ ابو، میں صرف اتنا پیسہ کمانا چاہتی ہوں کہ زندگی آرام سے گزاری جا سکے۔ مجھے اس دور سے کوئی دلچسپی ہے، نہ اس رقص جنون سے۔ بیٹا، میں نے اس جنونی رقص میں رشتوں کا، آرزوؤں کا اور عزت کا خون ہوتے دیکھا ہے۔ یہ جنونی رقص اب تک بے شمار لوگوں کی جان لے چکا ہے۔ یہ ایسا رقص ہے جس میں ناچنے والا بے دم بھی ہو جائے تو بھی اسے ترک نہیں کرتا۔ جب زندگی کی ڈور کے گھنگرو ٹوٹتے ہیں تو تبھی انسان کو اس جنونی رقص سے چھٹکارا ملتا ہے۔ ابو، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دولت کی چمک میری آنکھوں سے بینائی چھین لے گی؟ نہیں ابو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ابو نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر اخبار اٹھا لیا۔ مجھے اس دن پہلی دفعہ کراچی، ہیتھرو اور نیو یارک کی فلائٹ ملی تھی۔ مجھے ٹی اے سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ میں وہ ملک دیکھنے جا رہی ہوں جس نے پوری دنیا پر اپنی عمارت کا سکہ جما رکھا ہے، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے۔ ابھی تک نیو یارک کی فلائٹ تو شمائلہ کو بھی نہیں ملی تھی۔ میں اپنے بیچ کی واحد لڑکی تھی جس نے اتنی مختصر مدت میں بین الاقوامی پروازیں حاصل کی تھیں۔ ہمارا جہاز کراچی سے روانہ ہوا تو موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ میں مسافروں کو کافی وغیرہ سرو کرنے کے بعد کاکپٹ میں چلی گئی۔ اس فلائٹ پر پائلٹ فرحان کی ڈیوٹی تھی۔ وہ تقریباً 28 سال کا انتہائی وجیح شخص تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک وقار تھا، بڑی بڑی ذہین آنکھیں، کشادہ روشن پیشانی، سرخ و سفید رنگت اور بھمرے کی طرح سیاہ چمکدار بال۔ وہ خاصا دراز قد اور کثرتی جسم کا مالک تھا۔ میں اس سے پہلے بھی اس کے ساتھ ایک فلائٹ میں سفر کر چکی تھی۔ مجھے اس کی اس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا کہ وہ کسی بھی ایئر ہوسٹس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے برعکس دوسرے کیپٹن نہ صرف لڑکیوں سے بے تکلف تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ دوسرے ممالک میں ان کے ساتھ آزادانہ گھومتے پھرتے تھے، انہیں شاپنگ کراتے تھے اور بعض اوقات راتیں بھی انہی لڑکیوں کے کمروں میں گزارتے تھے۔ کئی چھچورے کپتانوں نے مجھے بھی اپنے جال میں پھانسنا چاہا، لیکن میں نے انہیں اس بری طرح جھڑکا کہ دوبارہ انہیں ایسی جرأت نہیں ہوئی۔ کیپٹن فرحان کو دیکھ کر میرا دل نہ جانے کیوں بے اختیار زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ میں کاکپٹ میں داخل ہوئی تو وہ جہاز کو آٹو پائلٹ پر سیٹ کرنے کے بعد اپنے کو پائلٹ کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ اس کے سیاہ بال
اس کی روشن اور کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، کافی سر؟ اوکے مس نورین، فرحان نے بہت شائستگی سے کہا، اسے سائڈ ریک پر رکھ دیں اور سنیے، یہ پہلے کی طرح ٹھنڈی تو نہیں ہے؟ سر آپ چیک کر لیں، میں نے کہا، اگر ٹھنڈی ہوئی تو میں ابھی آپ کو گرما گرم کافی لا کر دے دوں گی۔ فرحان بلیک کافی کا شوقین تھا، اس نے ایک گھونٹ کافی کا لیا اور مسکرا کر بولا، ویری گڈ مس نورین، کافی بہت اچھی ہے۔ مس نورین، یہاں ایک مسکین اور بھی موجود ہے، کو پائلٹ جاوید نے کہا، مجھے کافی نہیں تو کم از کم چائے ہی پلا دیں۔ چائے کیوں سر؟ میں آپ کے لیے بھی کافی لاتی ہوں۔ میں نے اسے بھی کافی کا مگ دے دیا، وہ فرینچ کافی پسند کرتا تھا۔ میں کاکپٹ سے واپس آئی تو میری ساتھی ایئر ہوسٹس یاسمین نے مسکرا کر کہا، نورین، تم نے کاکپٹ میں بہت دیر لگا دی، کیا جاوید صاحب سے جہاز اڑانا سیکھ رہی تھیں؟ جاوید لڑکیوں کے معاملے میں بہت بدنام تھا، یاسمین بھی۔ کچھ دن پہلے اس کی منظور نظر رہ چکی تھی، لیکن اب وہ ایک دوسری لڑکی سمرا میں دلچسپی لے رہا تھا۔ یاسمین باجی، میں نے سنجیدگی سے کہا، کاکپٹ میں کیپٹن فرحان بھی موجود ہیں، وہ جاوید کے مقابلے میں بہت اچھے پائلٹ ہیں۔ مجھے جہاز اڑانے کا شوق ہوا تو میں کیپٹن فرحان سے سیکھوں گی۔ ویسے آپ نے تو جاوید سے جہاز کے انجن کے بارے میں کافی کچھ سیکھ لیا ہوگا؟ میں نے اس مرتبہ طنز کیا۔ میں کسی کی بات کا ادھار نہیں رکھتی تھی، فوری جواب دیا کرتی تھی۔ میری اس عادت سے چھچورے لوگ مجھ سے کتراتے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یاسمین تلخ لہجے میں بولی۔ وہی جو آپ کا مطلب تھا، میں نے گول مول جواب دیا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ یاسمین بھنا کر بولی۔ وہ نہ جانے کیوں مجھ سے خار کھائے بیٹھی تھی۔ بھائی لڑکی ہے تو لڑکی ہی سمجھے گی۔ خاور بھائی نے ہمارے درمیان مداخلت کی، وہ پرسر تھے اور ہم دونوں سے سینئر تھے۔ آپ تو بات بھی نہ کریں، یاسمین نے کہا۔ اچھا بھائی نہیں کرتا، خاور بھائی نے کہا، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر نورین نے تمہاری بات کا جواب دیا تو تم مزید ڈسٹرب ہو جاؤ گی۔ یاسمین پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کراچی سے نیو یارک تک 22 گھنٹے کی فلائٹ تھی، درمیان میں کچھ دیر کا ٹرانزٹ بھی تھا۔ میں نے سوچا، یہ وقت اس نک چڑھی یاسمین کے ساتھ کیسے گزرے گا؟ خاور بھائی شاید میرے چہرے سے میرے خیالات پڑھ رہے تھے، وہ مسکرا کر بولے، ارے نورین بیٹا، تم فکر مت کرو، اس یاسمین کی لگام تو میرے ہاتھ میں ہے، زیادہ دوڑے گی تو لگام کھینچ لوں گا، تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ۔ میں نے خاور بھائی کو بھی کافی اور سینڈوچز دیے اور خود بھی کافی پینے لگی۔ اچانک بزر بج اٹھا۔ میں نے بورڈ کی طرف دیکھا کہ کس مسافر کو میری ضرورت ہے، لیکن وہ کال کاکپٹ سے تھی۔ میں نے جلدی جلدی کافی کے گھونٹ لیے اور کاکپٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ یس سر، میں نے کاکپٹ میں داخل ہو کر کہا۔ مس نورین، آپ نے مس یاسمین سے کیا کہا ہے؟ وہ ابھی آپ کی شکایت کر رہی تھیں، کیپٹن فرحان نے پوچھا۔ سر کوئی ایسی بات نہیں کی ہے میں نے جس کی شکایت کی جائے۔ پھر میں نے اپنی تفصیل سے انہیں یاسمین کی گفتگو سنا دی۔ کیپٹن فرحان چند لمحات تک کچھ سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، چاہیے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ اس موقع پر کو پائلٹ جاوید مجھے کینتوس نظروں سے گھور رہا تھا، شاید اس کی وجہ سے کیپٹن فرحان نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں دوبارہ اپنے کیبن میں آ گئی۔ اس وقت تک میری دوسری ساتھی رمشا اور زوبی بھی وہاں آ چکی تھیں، لیکن یاسمین نہیں تھی۔ زوبی نے بتایا کہ یاسمین باہر مسافروں کی سیٹ پر بیٹھی ہے۔ بیٹھی رہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ پھر ایک ساتھ 2 بزر بجے، دونوں بزر مسافروں کے تھے۔ رمشا اور زوبی انہیں اٹینڈ کرنے چلی گئیں۔ اسی وقت کیپٹن فرحان کیبن میں داخل ہوا۔ وہ اتنا دراز قد تھا کہ اسے خاصا جھک کر اندر آنا پڑا۔ اس نے مجھ سے کہا، مس نورین، آپ کو یاسمین جیسی چھچوری لڑکیوں کے منہ لگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ بکواس کرے بھی تو اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیں۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ یاسمین پہلے ہی دن سے آپ کی مخالف ہے۔ اس نے تو انٹرنیشنل فلائٹ پر آپ کی ڈیوٹی کی بھی مخالفت کی تھی۔ اسے محکمے کے کچھ بڑے افسران کی سرپرستی حاصل ہے، اس لیے وہ خود کو ایئر لائن کے چیئرمین سے کم نہیں سمجھتی۔
لیکن آپ فکر مت کریں، اس کے تعلقات مجھ سے زیادہ تو نہیں ہیں۔ وہ اگر فضول میں آپ کی مخالفت کرے گی تو میں اس سے اور اس کے سرپرستوں سے نمٹ لوں گا۔ بس آپ اس کے منہ نہ لگیں، اور خاص طور پر اس جاوید سے ہوشیار رہیں۔ وہ تو سر اول درجے کا گھٹیا آدمی ہے، میں تو اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ہاں، وہ کوئی نارمل بات کرتا ہے تو اس کا جواب دے دیتی ہوں۔ اوکے نورین، بی کیئرفل، کیپٹن فرحان نے کہا اور 90 تولے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہم نیو یارک پہنچے تو ہمارا 10 دن کا قیام تھا۔ اس کے بعد فضائی کمپنی کی دوسری فلائٹ سے ہمیں 10 دن بعد ایمسٹرڈم جانا تھا۔ رمشا، زوبی اور یاسمین بھی اسی ہوٹل میں مقیم تھیں اور کیپٹن فرحان اور جاوید کا قیام بھی وہیں تھا۔ ان کے علاوہ چیف انجینئر اور اسسٹنٹ انجینئر بھی اسی ہوٹل میں تھے۔ جہاز کے دوسرے اسٹاف ممبران کسی اور ہوٹل میں مقیم تھے۔ ہم لوگ الصبح نیو یارک پہنچے تھے۔ میں تو اتنی تھک گئی تھی کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی بے سود ہو کر سو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو دیوار گیر گھڑی 8 بجا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی تھکن کے باوجود میں صرف 2 گھنٹے سوئی ہوں۔ میں 6 بجے سونے کے لیے لیٹی تھی۔ میں کروٹ بدل کر پھر سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں رمشا کھڑی تھی، جیسے اس نے پرفیوم کی پوری بوتل اپنی اوپر الٹ لی ہو۔ وہ کہیں جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ اس نے حیرت سے کہا۔ بھائی، 20-22 گھنٹے کی فلائٹ تھی اور میں نے پہلی دفعہ اتنا طویل سفر کیا ہے، اور میں 2 گھنٹے میں تمہاری طرح تو فریش نہیں ہو سکتی، میں نے کہا۔ 2 گھنٹے میں؟ رمشا نے حیرت سے کہا۔ میڈم، آپ پورے 14 گھنٹے تک گھوڑے بیچ کر سوتی رہی ہیں۔ 14 گھنٹے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، اس وقت صبح کے نہیں بلکہ رات کے 8:15 بج رہے ہیں۔ ہم لوگ آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ بھئی میرا موڈ نہیں ہے، میں نے کہا۔ تم لوگ جاؤ، ابھی تو ہم یہاں کافی دن رہیں گے، میں کل کسی وقت باہر چلی جاؤں گی۔ تم تو بہت بور ہو یار، رمشا نے کہا۔ ارے لائف کو انجوائے کرو، اس وقت تم ہی کر لو تو بہتر ہے، میں نے کہا۔ رمشا شانے اچکا کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں باتھ روم میں چلی گئی اور دیر تک گرم پانی سے نہاتی رہی۔ نہانے سے میری ساری کسل مندی دور ہو گئی۔ میں نے باہر نکل کر ہلکا سا میک اپ کیا اور روم سروس کو کافی اور سینڈوچز کا آرڈر دے دیا۔ گیلے ہونے کی وجہ سے میں نے بال یوں ہی کھلے چھوڑ دیے تھے، انہیں میں نے رگڑ کر خشک کر لیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ روم سروس والا شاید کافی وغیرہ لے آیا تھا۔ میں نے وہیں سے کہا، یس کم آن۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور روم سروس والے ویٹر کے بجائے کیپٹن فرحان کمرے میں داخل ہوا۔ سر، آپ؟ میں حیران ہو کر بولی۔ آئیے بیٹھیے۔ پھر میں نے روم سروس کو کال کر کے ایک کافی مزید بھیجنے کو کہا اور فرحان سے مخاطب ہوئی، جی سر، کیسے زحمت کی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نورین؟ فرحان نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سر، میں نے ہنس کر کہا۔ مجھے کیا ہوگا؟ وہ دراصل ابھی تمام لڑکیاں آؤٹنگ کے لیے گئی ہیں، تم ان کے ساتھ نہیں تھیں تو میں سمجھا کہ شاید میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے فرحان کا جملہ پورا کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے سر، بس میرا دل نہیں چاہا، پھر ان لڑکیوں سے میری زیادہ ذہنی ہم آہنگی بھی نہیں ہے، اس لیے۔ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے نورین، ٹیک کیئر۔ سر، میں نے آپ کے لیے کافی منگوائی ہے، وہ کون پیے گا؟ فرحان بیٹھ گیا۔ کمرے میں ایک گمبھیر خاموشی طاری ہو گئی۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، کبھی کبھی چور نظروں سے میری طرف دیکھ بھی لیتا تھا۔ روم سروس سے کافی آئی تو میں نے کافی اور سینڈوچز کی پلیٹ فرحان کی طرف بڑھا دی۔ میں صرف کافی پیوں گا، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کافی کے ساتھ برگر اور سینڈوچز لیے ہیں۔ وہ کافی پینے میں مصروف ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ پھر اس نے خاموشی کو توڑا۔ نورین، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ آپ کہیں سر، میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ میں آپ کی کسی بات کا برا کیوں مانوں گی؟ مجھے یقین ہے کہ آپ غلط بات کر ہی نہیں سکتے۔
مجھے بھی اب لوگوں کی خاصی پہچان ہو گئی ہے۔ نورین، اگر تم برا مانو تو پلیز اس بات کو یہیں ختم کر دینا۔ میں دل سے آپ کی عزت کرتی ہوں سر، میں برا نہیں مانوں گی، میں نے مسکرا کر کہا۔ آپ کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تم دل سے میری عزت کرتی ہو، اسی بات سے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم مجھے بھی دوسروں کی طرح غلط نہ سمجھو۔ سر پلیز اب اور زیادہ سسپینس پیدا نہ کریں، میں نے کہا۔ نورین، اگر میں یہ کہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، فرحان نے اچانک گویا دھماکہ کر دیا۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا اور سانس پھول گیا۔ دیکھو نورین، مجھے غلط مت سمجھنا، اگر تمہارا جواب انکار میں ہوا تو میں پھر کبھی اس بات کا تذکرہ نہیں کروں گا، اور تمہیں بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اس بات کو بالکل بھول جاؤ گی۔ لیکن سر، تم اچھی طرح سوچ لو نورین، فرحان نے کہا۔ میں تم پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تمہارا جواب نفی میں ہے اور تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہو تو فوری طور پر بھی جواب دے سکتی ہو۔ سر، میں اس سلسلے میں کیا کہوں؟ میں نے تو کبھی اس انداز میں سوچا بھی نہیں۔ تو پھر کل شام تک اچھی طرح سوچ کر مجھے جواب دے دو۔ سر، میں جانتی ہوں کہ آپ کا تعلق بہت بڑی فیملی سے ہے، یہ جاب تو آپ شوقیہ کر رہے ہیں، آپ اپنے والدین کے اکلوتے ہیں، اور میرا تعلق بہت معمولی گھرانے سے ہے۔ میرے ابو ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے، اور میں یہ سب کچھ جانتا ہوں نورین، فرحان نے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کسی امیر کبیر اور ارب پتی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور تم متوسط درجے کے خاندان کی فرد ہو۔ اصل دولت تو انسان کا کردار ہوتا ہے۔ تمہارے والد یقیناً بہت خوددار اور دیانتدار شخص ہوں گے، انہوں نے تمہاری تربیت بھی اسی انداز میں کی ہے۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، ان باتوں کو چھوڑو اور میری بات پر غور کرو، میں کل شام تک تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ اس کے بعد؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، پرسوں شام تک یا اس سے اگلی شام تک، یا پھر جب تک تم مجھے کوئی جواب نہیں دیتی میں انتظار کرتا رہوں گا، بس تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے کمرہ ایک دم خالی خالی سا لگنے لگا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو ابھی تک کمرے میں چکرا رہی تھی، اور اس کی خوبصورت آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ نورین، اگر میں یہ کہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں دیر تک اسی موضوع پر سوچتی رہی۔ ہوش تو مجھے اس وقت آیا جب دیوار گیر گھڑی نے 11 بجائے۔ مجھے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے روم سروس کو ٹیلی فون کر کے کھانا کمرے ہی میں منگا لیا۔ کھانے کے بعد بھی میں دیر تک فرحان کے بارے میں سوچتی رہی۔ فرحان پہلی ہی نظر میں مجھے بھی اچھا لگا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یوں اچانک ہی شادی کی تجویز پیش کر دے گا۔ بستر پر کافی دیر تک کروٹیں لینے کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ فرحان کو کل شام اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی بات مان لوں گی، لیکن اس شرط پر کہ وہ رشتہ لے کر میرے گھر آئے۔ اگر ابو اور اماں نے بھی اپنی رضامندی دے دی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد گویا بہت بڑا بوجھ میرے ذہن سے اتر گیا، اور میں آرام سے لمبی تان کر سو گئی۔ دوسری صبح بہت خوشگوار تھی۔ نیو یارک میں خاصی خنکی تھی، لیکن کمرے میں ہیٹر کی وجہ سے خوشگوار حرارت تھی۔ میں باتھ روم سے باہر نکل کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو زوبی اور رمشا کھڑی تھیں۔ تم نے کیا ہیروئن پینا شروع کر دی ہے؟ زوبی نے ہنس کر کہا، یا دنیا سے بالکل بیزار ہو گئی ہو؟ کیوں بھائی، ایسی کیا بات ہے؟ میں ہنس کر بولی۔ مہارانی، آپ گزشتہ 24 گھنٹے سے اس کمرے میں بند ہیں، باہر نکلنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کمرے میں بند ہی رہنا تھا تو نیو یارک آئی ہی کیوں تھیں؟ کسی بھی ڈومیسٹک فلائٹ پر اپنی ڈیوٹی لگوا لیتی، پھر ملتان یا سرگودا کے کسی ہوٹل کے کمرے میں بند ہو جاتی۔ ختم ہو گیا تمہارا لیکچر؟ میں نے ہنس کر کہا، بھائی کل میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، سر میں بھی شدید درد تھا۔ اچھا، ہم تمہیں 10 منٹ دے رہے ہیں،
تیار ہو کر ہوٹل کے ڈائننگ روم میں آ جاؤ، ہم ناشتہ وہیں کریں گے۔ میں ڈائننگ روم میں پہنچی تو وہاں زوبی اور رمشا کے علاوہ یاسمین اور جاوید بھی موجود تھے۔ شکر ہے تمہاری شکل تو نظر آئی، یاسمین نے کہا۔ یاسمین باجی، میری شکل میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ مجھے دیکھ کر شکر ادا کر رہی ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا خاص بات ہے؟ یاسمین طنزیہ انداز میں بولی۔ یہ تو کیپٹن فرحان صاحب سے پوچھو، سنا ہے کہ کل شام کی چائے انہوں نے تمہارے ساتھ ہی پی ہے اور کافی دیر تک پی ہے، یاسمین نے چھچورے انداز میں کہا۔ آپ نے بالکل غلط سنا ہے یاسمین باجی، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیپٹن فرحان نے میرے ساتھ چائے نہیں پی ہے۔ چائے نہیں پی ہے؟ یاسمین نے طنزی انداز میں کہا۔ جی ہاں، انہوں نے میرے ساتھ چائے نہیں بلکہ کافی پی ہے، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میرے جواب پر زوبی اور رمشا کھلکھلا کر ہنس دیں۔ رمشا بولی، کیا حاضر جوابی ہے نورین؟ یاسمین خجل سی ہو گئی اور جھنجھلا کر بولی، یہ حاضر جوابی نہیں بلکہ ٹھٹائی ہے۔ چلیے آپ یوں ہی سمجھ لیں، اور پلیز ناشتہ کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ناشتے کے بعد میں اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے پیچھے پیچھے زوبی اور رمشا بھی آ گئیں اور بولی، آج ہم نے نیو یارک کی سیر کا پروگرام بنایا ہے، اب تم انکار کر کے ہمارا موڈ خراب مت کرنا۔ اگر یاسمین بھی تمہارے ساتھ ہوگی تو میں نہیں جاؤں گی۔ ارے اسے کون لے جا رہا ہے؟ پھر وہ آج کل جاوید صاحب سے اپنے تعلقات دوبارہ استوار کرنے کے چکر میں ہے، وہ ہمارے ساتھ تو ویسے بھی نہیں جائے گی۔ اس دن شام تک ہم لوگ نیو یارک کی مختلف مارکیٹوں اور سڑکوں کی خاک چھانتے رہے۔ اب سے چند سال پہلے مجھے امریکہ دیکھنے اور یہاں رہنے کا جنون تھا، لیکن ابو نے جب سے دولت کی دوڑ اور حویث زر کی باتیں کی تھیں، میرا دل امریکہ سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں بہت آگے جانا چاہتی تھی، دنیا کی ہر آسائش حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن جائز ذرائع سے۔ ابو کی اس گفتگو سے پہلے میرے لیے جائز اور ناجائز سب کچھ روا تھا، لیکن اب میں صرف اور صرف اپنی محنت سے ترقی کرنا چاہتی تھی۔ دوسری لڑکیاں زر مبادلہ بچانے کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کرتی ہیں، دوسرے ملکوں سے مختلف چیزیں خرید کر لے جاتی ہیں اور انہیں اپنے ملک میں مہنگے داموں بیچ دیتی ہیں۔ تقریباً سبھی لڑکیوں کے کسٹم والوں سے بھی تعلقات ہوتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی ڈیوٹی کے ان کی لائی ہوئی چیزیں نکال دیتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک سنا تھا کہ کئی پاکستانی لڑکیاں منشیات کے کاروبار میں بھی ملوث ہیں اور وہ کروڑوں میں کھیل رہی ہیں۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہم لوگوں نے اس دن لنچ بھی نیو یارک کے ایک ریسٹورانٹ میں کیا۔ اس قوم کی جو بات مجھے پسند آئی وہ ان کا نظم و ضبط تھا، قانون کا احترام تھا اور ان کی دیانت داری تھی۔ جس قوم میں یہ تینوں خوبیاں ہوں، اسے ترقی کرنے سے بھلا کون روک سکتا ہے؟ ہم شام کو تھکے ہارے واپس ہوٹل پہنچے۔ میں آتے ہی تازہ دم ہونے کے لیے نہانے چلی گئی۔ نہانے کے بعد مجھ پر سے ساری تھکن حیرت انگیز طور پر اتر گئی۔ میں روم سروس کو کافی کا آرڈر دینے ہی والی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بلند آواز میں کہا، یس۔ دوسرے ہی لمحے دروازہ کھول کر فرحان کمرے میں داخل ہوا۔ اس دن وہ گرے سوٹ میں ملبوس تھا، اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ بھی آتا تھا۔ کمرے میں اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو بس گئی تھی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں آپ کے لیے کافی منگواؤں؟ میں نے پوچھا۔ میں کافی ہی پینے آیا ہوں۔ اس کی بات پر مجھے یاسمین کی جلی کٹی باتیں یاد آ گئیں اور میں نے اسے بتا دیا کہ یاسمین نے کل کافی پینے کے بارے میں کس انداز میں تبصرہ کیا ہے۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ اس چھچوری اور بدکردار لڑکی کے منہ مت لگنا، اس کی کسی بات کا جواب مت دینا، وہ تو خود ہی جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہی تھی، میں نے کہا۔ اور تم بھی تو جان بوجھ کر اس کی باتوں کو نظر انداز کر سکتی تھیں، فرحان نے کہا۔ پھر وہ ہنس کر بولا، چھوڑو اس فضول عورت کے تذکرے کو، تم نے کچھ سوچا؟ میں نے سر جھکا کر کہا، جی سر، میں نے سوچ لیا ہے۔ کیا؟ فرحان نے جلدی سے پوچھا۔ تمہارا جواب ہاں میں ہے یا نہ میں؟ خنکی کے باوجود میرے چہرے پر پسینہ آ گیا اور میرا دل
اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے میری پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ پھر میں نے جھجکتے ہوئے کہا، مم میرا جواب ہاں میں ہے سر۔ واؤ! فرحان نے بلند آواز میں کہا۔ اب واقعی مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین آ گیا۔ لیکن سر، ایک منٹ نورین، فرحان نے کہا، اب یہ سر وغیرہ نہیں چلے گا۔ لیکن مجھے اچھا لگتا ہے، میں نے جھیپ کر کہا۔ چلو یوں ہی صحیح۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ میری ایک شرط ہے۔ اچھا، کوئی شرط بھی ہے؟ فرحان نے چونک کر پوچھا۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ کے گھر والے باقاعدہ رشتہ لے کر میرے گھر آئیں۔ اگر میرے والدین رضامند ہوئے تو میں بھی راضی ہوں گی۔ میری بات پر فرحان بے اختیار ہنسنے لگا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میں نے برا مان کے کہا۔ احمق لڑکی، میں کوئی فلرٹ نہیں ہوں۔ شادی کروں گا تو اپنے گھر والوں کو باقاعدہ تمہارے رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ ہم شادی کریں گے، کوئی کورٹ میرج نہیں کریں گے۔ پھر وہ ہنس کر بولا، پھر میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر کب بھیجوں؟ ابھی تو میں اماں سے بات کروں گی، مجھے یقین ہے کہ وہ راضی ہو جائیں گی، پھر میں آپ کو بتا دوں گی۔ اوکے، فرحان نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا۔ اب میں چلتا ہوں، ورنہ وہ خبیث یاسمین نہ جانے اور کیا کیا باتیں بنا لے گی۔ اب تم بھی مجھ سے ملنے میں محتاط رہنا، جب تک ہمارے بڑوں کے درمیان کوئی بات طے نہ ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی ویسی بات ہو۔ یہ کہہ کر فرحان مسکراتا ہوا چلا گیا۔ خوش قسمت تو میں تھی، کہاں سرکاری دفتر کے معمولی سے کلرک کی بیٹی، اور کہاں فرحان جیسا بچی خوبرو اور دولت مند شخص۔ میں تو اپنی قسمت پر جتنا ناز کرتی کم تھا۔ میں کراچی واپس پہنچی تو خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اماں اور ابو بھی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ میں حسب معمول اماں اور ابو کے لیے بہت سے تحفے لائی تھی، سوٹ کے کپڑے، کمبل، ابو کے لیے جرسیاں، سویٹر اور جیکٹ، امی کے لیے قیمتی شالیں۔ میرا تو کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، نہ دور و نزدیک کا کوئی رشتہ دار تھا جس کے لیے میں کچھ لاتی۔ ہاں، اس مرتبہ میں نے فرحان کے لیے خاص طور پر اس کے پسندیدہ پرفیوم کی درجن بھر بوتلیں خرید لی تھیں۔ میں ان دنوں 15 دن کی چھٹی پر تھی، اس لیے گھر کو مزید سجانے اور سنوارنے میں لگی ہوئی تھی۔ میں گھر کے کاموں میں اماں کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ میرے لاکھ کہنے کے باوجود بھی اماں نے کھانا پکانے کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھا تھا۔ ابو کو کسی دوسرے کے ہاتھ کا کھانا پسند ہی نہیں آتا تھا۔ میں کچن میں کباب بنا رہی تھی اور اماں انہیں تل رہی تھیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اماں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ چلو، تمہیں خیال تو آیا، امی نے کہا۔ میں بھی کئی دن سے محسوس کر رہی ہوں کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ کہو، کیا بات ہے؟ اماں، بات اصل میں یہ ہے کہ میرے ساتھ ہوائی جہاز کے ایک پائلٹ فرحان بھی ہوتے ہیں۔ وہ انتہائی شریف النفس اور نیک آدمی ہیں۔ بس، میں سمجھ گئی، اماں نے تلخ لہجے میں کہا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تو ضرور کوئی گل کھلائے گی، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ ایسی بات نہیں ہے اماں، میں رونے لگی۔ آپ کو ابھی تک مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کوئی غلط حرکت کرنے والی ہوں یا میں نے کوئی غلط حرکت کی ہوگی؟ میرے پر اعتماد لہجے سے اماں کچھ نرم پڑ گئیں اور بولی، پھر کیا بات ہے؟ اماں، بات صرف اتنی ہے کہ کیپٹن فرحان میرے رشتے کے لیے اپنے والدین کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی مرضی نہ ہو تو آپ انکار کر سکتی ہیں۔ ان کے والد شہر کے ایک معروف بزنس مین ہیں۔ ابو چاہیں تو پہلے اچھی طرح ان لوگوں کے بارے میں تحقیقات کر لیں۔ جو کچھ ہوگا آپ لوگوں کی مرضی سے ہوگا۔ اب یہ باتیں میں ابو سے تو کرنے سے رہی، آپ سے تو آج تک میں نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اچھا، میں تمہارے ابو سے بات کروں گی، امی نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ لوگ کب آئیں گے؟ اماں، وہ لوگ تو اگلے ہفتے بھی آ سکتے ہیں، پہلے آپ اور ابو ذہنی طور پر تیار تو ہو جائیں۔
پھر اماں نے ابو سے اپنے طور پر بات کی ہوگی۔ مجھ پر ان دنوں گھر سجانے کا بھوت سوار تھا۔ میں روز ہی شاپنگ کے لیے نکل جاتی تھی۔ میں اس دن شاپنگ کر کے لوٹی تو ابو نے مجھے اپنے پاس ہی بٹھا لیا اور سنجیدگی سے بولے، رینو بیٹا، مجھے تمہاری اماں نے کیپٹن فرحان کے بارے میں بتا دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہارا انتخاب غلط نہیں ہوگا۔ تم فرحان سے کہہ دو کہ وہ پرسوں اپنے والدین کو بھیج دے، بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی آ جائے۔ ہماری بھی اس سے ملاقات ہو جائے گی اور اس کے والدین سے بات بھی ہو جائے گی۔ ابو کی بات سن کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور شرم بھی آئی، اس لیے میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسی روز شام کو میں نے فرحان کو ٹیلی فون کر دیا کہ وہ پرسوں اپنے والدین کو بھیج دے۔ فرحان کے والد واقعی بہت سلجھے ہوئے اور با اخلاق انسان تھے۔ اس کی والدہ بھی سیدھی سادی تھی۔ ان لوگوں کی سادگی کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ اتنے دولت مند ہوں گے۔ فرحان کی والدہ مسلسل پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ اماں سے یوں گھل مل کر باتیں کر رہی تھی جیسے دونوں کو ایک دوسرے کو برسوں سے جانتی ہوں۔ ابو کو بھی فرحان پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا، لیکن انہوں نے فوری طور پر ان لوگوں کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ لڑکی والے راضی بھی ہوں تو وہ عموماً فوری طور پر اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کرتے۔ 2 ہفتے بعد فرحان کے ساتھ میری منگنی ہو گئی۔ میں ان دنوں گویا ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ تقدیر مجھ پر اتنی مہربان بھی ہو سکتی ہے۔ منگنی کے بعد اماں نے چاہا کہ میں فرحان سے پردہ کروں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ میں اسی فضائی کمپنی میں جاب کرتی تھی جس میں فرحان بھی تھے۔ ان دنوں فرحان کی فلائٹ یورپ کی تھی۔ میں کینیڈا سے واپس آئی تھی، اس لیے چھٹی پر تھی۔ میں مارکیٹ سے گزر رہی تھی کہ 15-16 سال کا ایک بچہ میرے پاس آیا اور بولا، باجی، آپ کو اقبال بھائی بلا رہے ہیں۔ کون اقبال بھائی؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ میں کسی اقبال کو نہیں جانتی تھی۔ وہ سامنے ان کی دکان ہے۔ اس نے ایک دکان کی طرف اشارہ کیا اور چلا گیا۔ میں نے سڑک کی دوسری سمت دکان کی طرف نظر دوڑائی تو مجھے دکان کے اوپر اسٹائلش فوٹوگرافر اینڈ مووی میکر کا بڑا سا نیون سائن ٹائپ بورڈ نظر آیا۔ مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ یہ فوٹوگرافی کی وہی دکان ہے جہاں سے میں نے انٹرویو کے لیے تصویریں بنوائی تھیں۔ مجھے اس فوٹوگرافر کا نام بھی یاد آ گیا۔ اس کا نام اقبال تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کو دوبارہ لاک کیا۔ یہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی کہ میں نے حال ہی میں جدید ماڈل کی ہونڈا سٹی خریدی تھی۔ میں سڑک پار کر کے اس دکان پر گئی۔ دکان کا دروازہ شیشے کا تھا۔ گویا اس دوران میں اس فوٹوگرافر نے بھی خاصی ترقی کر لی تھی۔ میں دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو سامنے نظر پڑتے ہی میرے ذہن کو دھچکا سا لگا۔ کاؤنٹر کے عین اوپر اس فوٹوگرافر نے پوسٹر سائز میں میری وہ تصویر لگا رکھی تھی جو اس نے میرے بال کھلوا کر بنوائی تھی اور جو میرے خیال میں ان سب تصویروں میں سب سے بہتر تھی۔ میں ایک دم بھنا اٹھی۔ اسی وقت اقبال اندر کے دروازے سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ السلام علیکم میڈم نورین، اس نے مکروہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ کیسی ہیں آپ؟ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا اور آپ نے میری یہ تصویر کس کی اجازت سے ڈسپلے کی ہے؟ نام تو آپ نے خود ہی بتایا تھا جب آپ نے تصویر بنوائی تھی، اس نے بے نیازی سے کہا، اور جہاں تک اس تصویر کا تعلق ہے تو یہی تصویر ان تمام تصویروں میں نسبتاً شریفانہ ہے جو میرے پاس ہیں۔ کیا؟ میں نے بھنا کر کہا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایسے نہیں سمجھیں گی، اس نے مکروہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ آئیے ذرا اسٹوڈیو میں آئیے۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر درمیانی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ عجیب ٹھیٹ اور بدتمیز شخص تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے دکان سے باہر نکالوں اور اپنی چپل اتار کے اسے اتنا ماروں کہ اس کا حلیہ بگڑ جائے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی غصے میں بھری ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ اسٹوڈیو میں وہ لڑکا بھی موجود تھا جو مجھے بلانے آیا تھا۔ اقبال نے اس لڑکے سے کہا، تم باہر کاؤنٹر پر جاؤ اور کسی کو اندر مت آنے دینا۔
مجھے کچھ تصویریں بنانا ہے۔ مجھے کوئی تصویر نہیں بنوانا ہے، میں چیخ کر بولی۔ آہستہ بولیں مس نورین، اس نے ہنس کر کہا۔ میں آپ کی کوئی تصویر بنا بھی نہیں رہا ہوں، میں تو بس آپ کو کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑا سا خاکی رنگ کا ایک لفافہ الماری سے نکالا۔ دیکھیے، یہ آپ ہی کی تصویریں ہیں۔ میں نے جھٹکے سے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس میں سے تصویریں نکال لیں۔ پہلی ہی تصویر پر نظر پڑتے ہی میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ میری انتہائی شرمناک تصویر تھی۔ دوسری تصویر میں میرے ساتھ کوئی مرد بھی تھا، لیکن اس کی پشت تھی، میرا چہرہ اور عریاں جسم کا کچھ حصہ نمایاں تھا۔ وہ سبھی تصویریں اتنی شرمناک تھیں کہ میرا پورا جسم پسینے میں ڈوب گیا اور مجھ پر گویا سکتہ سا طاری ہو گیا۔ اس کمبخت نے نہ جانے کس کیمرہ ٹرک سے وہ تصویریں بنائی تھیں، لیکن کوئی ماہر فنی شاید انہیں کیمرہ ٹرک ثابت کر سکتا تھا۔ یہ پانی پئیں، اس نے تصویریں دوبارہ لفافے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ میرا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ اس نے مکاری سے مسکرا کر کہا، مس نورین، تصویریں شاید آپ کو پسند نہیں آئیں۔ کوئی بات نہیں، میرے پاس آپ کی اور بھی بہت سی تصویریں ہیں، کہیں تو میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ تم گھٹیا اور کمینے آدمی ہو، میں نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ تو خیر میں ہوں، اس نے یوں کہا جیسے گھٹیا اور کمینہ ہونا بھی اس کے لیے کوئی اعزاز کی بات ہو۔ میں نے تو یہ تصویریں نہیں بنوائیں۔ تصویروں کا خیال کر کے مجھے پھر جھرجھری سی آ گئی۔ لیکن میں نے تو بنائی ہیں، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ یہی تو میرا فن ہے، میں اسی کی تو کمائی کھاتا ہوں۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ میں نے بھڑک کر کہا۔ اب آپ نے کام کا ایک سوال کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ قومی ایئر لائن میں جاب کرتی ہیں، مہینے میں 1 لاکھ روپے سے زیادہ اٹھاتی ہیں۔ آپ کی منگنی بھی اس ایئر لائن کے ایک پائلٹ فرحان سے ہو چکی ہے، جو شہر کے ایک معروف ترین بزنس مین کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس کمبخت نے میرے بارے میں یہ باتیں نہ جانے کہاں سے اور کس سے معلوم کی تھیں۔ تم مطلب کی بات کرو، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ مطلب کی بات تو یہ ہے کہ میں 1 لاکھ روپے میں یہ تصویریں آپ کو دے سکتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں پیسے کسی درخت سے توڑ کر لاتی ہوں؟ میں نے کہا۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ چلیے، کوئی بات نہیں، وہ مکارانہ انداز میں بولا۔ میں ان تصویروں کا سودا کیپٹن فرحان سے کر لوں گا، وہ تو مجھے اس سے دگنی رقم بھی دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے بھنا کر کہا۔ ارے مس نورین، یہ بلیک میلنگ نہیں، بلکہ میرے فن کی قیمت ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 لاکھ روپیہ ہی دے دوں گی، لیکن مجھے ان کے نگیٹو بھی چاہیے ہوں گے۔ نگیٹو تو آپ کو نہیں ملیں گے، اقبال نے مکروہ انداز میں مسکرا کر کہا، لیکن آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ڈاؤن پیمنٹ ہے، بعد میں تو آپ کو ہر ماہ صرف 15,000 روپے ہی دینا ہوں گے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے چونک کر کہا۔ میں تو ہوش میں ہوں مس نورین، آپ ہی شاید ہوش کھو بیٹھی ہیں۔ 15,000 ماہانہ کی رقم کوئی زیادہ تو نہیں ہے۔ دوسری صورت میں آپ کی منگنی تو ٹوٹے گی ہی، آپ کی یہ شاندار ملازمت بھی جاتی رہے گی، اور شاید آپ کے عزت دار والد صاحب آپ کی ان تصویروں کو برداشت نہ کر سکیں۔ انہیں تو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو آپ کو کئی پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچا رہا ہوں، اور آپ ہیں کہ مجھے ہی ہوش میں رہنے کی تلقین کر رہی ہیں۔ تم انتہائی گھٹیا کمینے بلکہ حرام زادے ہو، میں نے بھنا کر کہا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے اپنی ان تمام خصوصیات سے انکار نہیں ہے، آپ سوچ لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ مجھے تصویریں چاہیے۔ گڈ، اس نے مسکرا کر کہا۔ آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، پھر میں آپ کو اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک پریشان نہیں کروں گا۔ ہر مہینے کی 10 تاریخ کو آپ مجھے 15,000 روپے پہنچاتی رہیں، خود بھی سکون سے رہیں اور مجھے بھی سکون سے رہنے دیں۔ فوری طور پر تو میرے پاس 1 لاکھ روپے نہیں ہیں، میں نے گویا ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس نے کہا، میں آپ کو 1 ہفتے کی مہلت دے سکتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ مجھے بھی اس وقت پیسوں کی شدید ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے،
میں کوشش کروں گی کہ ایک ہفتے میں تمہیں 1 لاکھ روپے دے دوں۔ کوشش نہیں مس نورین، آپ کو ہر صورت میں 1 ہفتے کے اندر اندر پیسے دینے ہیں۔ مجھے شدید ضرورت ہے، ورنہ میں آپ کو مزید مہلت دے دیتا۔ آج 5 تاریخ ہے، 12 تاریخ تک آپ مجھے رقم پہنچا دیں، ورنہ مجھے اس کے لیے کوئی دوسرا گاہک ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ دھمکیاں مت دو، میں نے کہا۔ رقم تمہیں مل جائے گی، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم مزید رقم کا تقاضا نہیں کرو گے؟ میں نے آپ سے کہا تو ہے کہ میں ہر مہینے کی 10 تاریخ سے پہلے آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، 12 تاریخ تک تمہیں رقم مل جائے گی، میں نے کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ یہ تصویریں تو لیتی جائیے، میرے پاس ان کی مزید کاپیاں موجود ہیں۔ یہ تصویریں دیکھ کر ہی تو آپ کو یاد رہے گا کہ مجھے ادائیگی کرنی ہے۔ میں نے وہ لفافہ اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ لیا اور بوجھل قدموں سے باہر نکل آئی۔ یہ ایک عجیب مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ 1 لاکھ روپے تو میرے اکاؤنٹ میں تھے، لیکن ایسے لوگوں کا کوئی بھی دین ایمان نہیں ہوتا۔ میں نے بلیک میلرز کے بہت سے قصے پڑھے تھے، بہت سی فلمیں دیکھی تھیں۔ ان لوگوں کے مطالبات بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ ابھی تو وہ صرف 1 لاکھ اور 15,000 روپے مہینہ مانگ رہا تھا، لیکن کسی بھی وقت مزید رقم کا مطالبہ کر سکتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بلیک میلر سے کیسے جان چھڑاؤں۔ کیا میں پولیس میں رپورٹ کر دوں؟ پھر میں نے خود ہی اس خیال کو مسترد کر دیا۔ پولیس میں رپورٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی عزت خود ہی سر عام نیلام کرنا۔ وہ تصویریں پولیس والوں کے ہاتھ لگتیں تو فرحان کو بھی علم ہو جاتا اور ابو بھی اس بات سے بے خبر نہیں رہتے۔ پھر میڈیا والے تو ایسی خبروں کو گویا سونگتے پھرتے ہیں۔ ان دنوں پاکستان میں بھی کئی نجی چینلز کھل گئے تھے۔ وہ الیکٹرک میڈیا کا بالکل ابتدائی دور تھا، لیکن وہ لوگ ایسے افراد کی تلاش میں رہتے تھے۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں فرحان کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں؟ نہیں، فرحان بھی تو ایک مرد ہی ہے، وہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچے۔ ابو کو تو کچھ بتانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو تصویریں دیکھے بغیر ہی یہ سن کر ہی صدمے سے مر جاتے۔ یہی حال اماں کا ہوتا۔ میں کسی نہ کسی طرح اپنی گاڑی تک آئی اور جیسے تیسے گھر پہنچ گئی۔ راستے میں کئی جگہ میرا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ کئی گاڑی والوں نے مجھے چیخ چیخ کر برا بھلا کہا۔ میں کسی نہ کسی طرح گھر پہنچی گئی۔ شکر ہے کہ اس وقت ابو یا اماں میں سے کوئی سامنے نہیں تھا۔ میں سیدھی اپنے کمرے میں پہنچی اور سب سے پہلے تصویروں کا وہ لفافہ اپنی الماری کے لاکر میں بند کیا۔ پھر فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور ٹھنڈے پانی کا گلاس ایک ہی گھونٹ میں پی گئی۔ میرے جسم میں ابھی تک سنسناہٹ ہو رہی تھی اور ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کے پردے برابر کر کے دروازہ بند کیا اور ایسی آن کر کے بیڈ پر ڈھیسی گئی۔ میں جتنا اس الجھن کو سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی، ذہن اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ میرا تو کوئی ایسا دوست بھی نہیں تھا جس سے مشورہ کر سکتی۔ یہ تو مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان بلیک میلرز کے مطالبات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ انہیں ایک دفعہ پیسے دینے کا مطلب ہے کہ ان کے منہ کو خون لگانا۔ میں نے یہ بھی سنا تھا، پڑھا تھا اور فلموں میں دیکھا تھا کہ اس قسم کے لوگوں کے مطالبات بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھوڑے کی طرح دکھنے لگا، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال تو اس گھٹیا شخص کو 1 لاکھ روپیہ دے کر جان چھڑا لوں، پھر بعد میں اس مسئلے پر غور کروں۔ یہ سوچ کر میرے ذہن کو کچھ سکون ملا اور مجھے نہ جانے کس وقت نیند آ گئی۔ پھر کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ مجھے پیسوں کا بندوبست تو کرنا نہیں تھا، کیونکہ 1 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں موجود تھے۔ اس دوران میں ٹیلی فون پر روزانہ میری بات فرحان سے بھی ہوتی تھی۔ وہ بہت کم عرصے میں مجھے بہت زیادہ جان گیا تھا۔ اس نے میری گفتگو اور لب و لہجے سے اندازہ لگا لیا کہ مجھے کوئی پریشانی ہے۔ اس نے کہا، رینو، سب خیریت تو ہے نا؟ مجھے تم کچھ پریشان سی لگ رہی ہو۔ وہ مجھے منگنی کے بعد رینو ہی کہنے لگا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا، بس سر میں کچھ درد اور فلو بھی ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، رینو، تمہیں تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا، تمہیں کب سے فلو اور سر درد کی شکایت ہے؟ اس نے ہنس کر کہا، ابھی کچھ دیر پہلے میرے سر میں درد ہوا ہے۔ میں نے کہا، اچھا،
تو پھر کل کیا بات تھی؟ اس نے پوچھا۔ بھائی میں نے کہا نا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دیکھو رینو، اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو میں ابھی اور اسی وقت پاکستان کی فلائٹ پکڑوں گا اور واپس آ جاؤں گا، پھر چاہے یہ جاب رہے یا جائے۔ آپ بھی پوچھ کر ہی دم لیں گے، میں نے کہا۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ابو نے گزشتہ 2 مہینے پہلے ایک بنگلہ بک کرایا تھا۔ بنگلہ کراچی کے پوش علاقے میں ہے اور بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ اب کمپنی والے ماہانہ قسط کے علاوہ 2 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ فوری طور پر اتنی رقم میرے اکاؤنٹ میں بھی نہیں ہے، لیکن میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گی۔ بس یہی الجھن تھی، میں نے بات بنائی۔ ابو نے بنگلہ تو بک کرایا تھا، لیکن بلڈر کو 6 مہینے بعد 2 لاکھ روپے ادا کرنے تھے۔ ابو نے اپنی گریجویٹی اور پینشن کی رقم سے اس کا بندوبست بھی کر لیا تھا۔ بس اتنی سی بات ہے؟ فرحان نے سکون کی طویل سانس لے کر کہا۔ کل 2 لاکھ روپے تمہارے بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائیں گے۔ مجھے اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر لکھواؤ۔ فرحان پلیز، ابو کو معلوم ہوا تو وہ مجھ پر بہت ناراض ہوں گے، میں اسی لیے تو بتا نہیں رہی تھی۔ تم اب بھی ان سے یہی کہنا کہ رقم کا بندوبست تم نہیں کیا ہے۔ اب جلدی سے مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھواؤ۔ بھائی ایسی بھی کیا جلدی ہے، آپ یہاں آ کر دے دیجیے گا، بلڈرز کو بھی 1 ہفتے بعد ادائیگی کرنا ہے۔ ارے یہ تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا کہ میں ابھی 2 ہفتے مزید نہیں آ سکوں گا۔ کیوں؟ ارے یار، وہ کیپٹن جہانگیر کا مسئلہ ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کی ڈیوٹی بھی مجھے ہی نبھانا پڑے گی۔ تم جلدی سے اکاؤنٹ نمبر لکھواؤ۔ میں نے اکاؤنٹ نمبر لکھوا دیا۔ ہاں نورین، تم کیپٹن جہانگیر کے گھر ضرور چلی جانا۔ مجھے اسی روز اطلاع مل گئی تھی جس دن ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، اور میں اسی دن ان سے تعزیت کرائی تھی، بلکہ ان کے سویم میں بھی شرکت کی تھی۔ وہ میرے بھی تو ساتھی ہیں۔ اچھا رینو، آپ پریشان بالکل مت ہونا اور اپنا خیال رکھنا۔ انکل اور آنٹی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ مقررہ وقت پر میں 1 لاکھ روپیہ کیش لے کر اقبال کی دکان پر پہنچ گئی۔ اقبال اس وقت غالباً اسٹوڈیو میں تھا یا پھر وہ موجود نہیں تھا۔ کاؤنٹر پر البتہ اس کا شاگرد موجود تھا۔ اس نے بہت ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر اقبال کے بارے میں پوچھا۔ اقبال بھائی تو صدر گئے ہیں، وہ تو شام تک آئیں گے۔ اچھا، انہیں بتا دینا کہ میں آئی تھی، میں شام کو پھر چکر لگا لوں گی۔ جی اچھا، میں انہیں بتا دوں گا۔ میں جانے کے لیے رکی، پھر کچھ سوچ کر مڑی اور اس لڑکے سے بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ناصر ہے میڈم۔ تم اقبال کے ساتھ فوٹوگرافی کا کام کب سے کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ اصل میں صبح میں کالج جاتا ہوں، کالج سے سیدھا یہاں آ جاتا ہوں۔ مجھے فوٹوگرافی کا شوق بھی ہے اور اس کے ذریعے میرے تعلیمی اخراجات بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ تم نے بھی تو اس عرصے میں اچھا خاصا کام سیکھ لیا ہوگا۔ جی ہاں، اقبال بھائی نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے، لیکن ابھی میں ان کی طرح مہارت سے کام نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں فوری طور پر اپنی فوٹو شاپ کھولنے کا موقع ملے تو کیا تم اسے کامیابی سے چلا سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ناصر نے حیرانی سے اور کچھ الجھ کر میری طرف دیکھا، پھر بولا، میڈم میں اپنی شاپ کھولنے کے لیے اچھے خاصے سرمائے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ اچھا اور جدید سامان ہو تو کام بھی اچھا ہوتا ہے۔ فوٹوگرافی کا سامان بہت مہنگا ہے، آج کل تو پروفیشنل کیمرہ ہی 1,00,000 - 1,25,000 کا آتا ہے، پھر کمپیوٹر وغیرہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر دکان کسی اچھے علاقے میں ہوگی تو چلے گی، اور اچھے علاقے میں دکان کا کرایہ اور پگڑی بھی لاکھوں روپے میں ہوتی ہے۔ میں تو ابھی اپنا ذاتی کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ فوٹوگرافی کے تمام ساز و سامان، کیمرہ، لائٹس، دکان اور اس کی ڈیکوریشن میں تقریباً کتنا خرچہ آئے گا؟ دیکھیے، اگر بہترین سامان، لائٹس اور کسی اچھے علاقے میں دکان لے کر کاروبار شروع کیا جائے تو تقریباً 12 سے 15 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کام میں مہارت بھی تو ضروری ہے۔ کام تو مجھے بہت اچھی طرح آتا ہے، ناصر نے جواب دیا، لیکن اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات تھے۔ دیکھو ناصر، میں کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہوں، کاروبار میں سرمایہ کاری میں کروں گی، چاہے وہ 15 لاکھ کی ہو یا 20 لاکھ کی۔ یوں سمجھ لو کہ محنت تمہاری ہوگی
اور سرمایہ میرا۔ تم سوسائٹی، کلفٹن یا ڈیفینس کی کسی اچھی مارکیٹ میں دکان دیکھو اور کام شروع کر دو۔ منافع میں ہم دونوں 50-50 کے پارٹنر ہوں گے۔ لیکن میڈم، اقبال بھائی، اقبال کو ابھی کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تم ساری زندگی اس کی ملازمت تو نہیں کرو گے؟ بولو، کیا کہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میڈم، اگر آپ یہ رسک لینے کو تیار ہیں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ اس قسم کا رسک لیں۔ کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی۔ بغیر کوئی رسک لیے تو کوئی بھی کاروبار شروع نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا، اگر مجھے نقصان بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، بس تم اپنا کام محنت اور دیانتداری سے کرنا۔ میں تو اپنی پوری صلاحیتیں لگا دوں گا، محنت کرنے سے بھی میں نہیں گھبراتا۔ پھر اپنا کام ہو تو ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، اوکے میڈم، اگر آپ سرمایہ لگانے کو تیار ہیں تو میں آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کیسی شرط میڈم؟ ناصر چونک کر بولا۔ تمہیں اس سے پہلے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ آپ کا کام؟ وہ الجھ کر بولا۔ آپ کام بتائیے، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ تم پڑھے لکھے لڑکے ہو، اپنی گفتگو اور انداز سے بھی کسی اچھے خاندان کے لگتے ہو، میں نے کہا، لیکن تمہیں شاید یہ علم نہیں ہے کہ اقبال انتہائی غلط قسم کے کاموں میں بھی ملوث ہے۔ وہ لڑکیوں کے فوٹوز لے کر کیمرہ ٹرک کے ذریعے انہیں دوسروں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ جی ہاں میڈم، میں یہ بات جانتا ہوں، ناصر نے کہا، لیکن یہ تو ان کے فن کا کمال ہے۔ مثلاً کوئی کسٹمر یہ کہے کہ شاہ رخ خان یا امیتابھ کے ساتھ میری تصویر بنا دو تو وہ انکار نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ کسی لڑکی کی فرمائش ہو تو وہ ایسی تصویر تلاش کرتے ہیں جس میں شاہ رخ خان کسی ہیروئن کے ساتھ کھڑا ہو یا کوئی اور ہیرو ہو۔ پھر وہ کسٹمر کی فرمائش پر لڑکی کی تصویر بھی اسی زاویے سے بناتے ہیں اور شاہ رخ خان کی تصویر کے ساتھ اسے اس خوبصورتی سے جوڑتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ اقبال بھائی اس فن کے ماہر ہیں۔ ان کی تصویر دیکھ کر کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ تصویر اقبال بھائی کے کیمرہ ٹرک کا شاہکار ہے۔ میں بھی اس کام کی باریکیاں جانتا ہوں۔ تم اسے شاہکار کہہ رہے ہو؟ وہ عزت دار لڑکیوں کی ناقابل اعتماد تصویریں بنا کر انہیں بلیک میل کرتا ہے۔ ناصر بری طرح سے چونک اٹھا۔ یہ تو قانونی طور پر بھی جرم ہے میڈم، ناصر نے کہا۔ وہ اس سے بھی بڑا جرم کرتا ہے۔ وہ ان تصویروں کے ذریعے ان لڑکیوں کو بلیک میل کرتا ہے اور ہر ماہ ان سے بھاری رقم وصول کرتا ہے۔ تمہیں علم ہوگا کہ اقبال ان تصویروں کے پرنٹ اور نگیٹو کہاں رکھتا ہے؟ تم وہ تمام تصویریں اور پرنٹ کسی طرح اس کے قبضے سے نکال کر میرے پاس لے آؤ۔ جس دن تم نے یہ کام کر دیا اسی دن میں کاروبار شروع کرنے کے لیے تمہیں 20 لاکھ روپے دوں گی۔ ناصر چند لمحے تک سوچتا رہا، پھر بولا، میڈم، اسٹوڈیو کی الماری میں ایک خفیہ خانہ ہے، میں نے بھی بس اتفاق سے وہ خفیہ خانہ دیکھ لیا تھا۔ اقبال بھائی اس خفیہ خانے میں کچھ رکھ رہے تھے۔ ان کی پیٹھ میری طرف تھی، اس لیے میں نے انہیں احساس نہیں ہونے دیا کہ میں بھی انہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں خاموشی سے لوٹ گیا۔ اس خفیہ خانے کی چابی اقبال کہاں رکھتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ابھی تک یہ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ویسے چابی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرا ایک دوست چابیاں بناتا ہے۔ اقبال تو زیادہ تر دکان سے باہر رہتا ہے۔ میں کسی بھی وقت اپنے دوست کو بلا کر الماری اور لاکر دونوں کی چابیاں بنوا لوں گا۔ تم اس خفیہ خانے سے ایک ایک تصویر اور ایک ایک نگیٹو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ میڈم، آج کل نگیٹو نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہم لوگ ڈیجیٹل کیمرے سے تصویریں بنانے کے بعد اسے سی ڈی پر محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو پھر تم تمام پرنٹس اور سی ڈیز لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہاں، وہ تصویریں کمپیوٹر میں بھی محفوظ ہوں گی، تمہیں وہ اس میں سے بھی ڈیلیٹ کرنا ہوں گی۔ مجھے اس کے لیے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں ہفتے میں یا زیادہ سے زیادہ 10 دن میں یہ کام کر لوں گا۔ بس تو پھر سمجھو کہ تمہارا ذاتی کاروبار شروع۔ اور ہاں، اس بات چیت کی بھنک اقبال کے کان میں نہ پڑے۔ میں شام کو دوبارہ گئی تو ناصر کے ساتھ ساتھ اقبال بھی موجود تھا۔
مجھے دیکھ کر اقبال کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ چہک کر بولا، آئیے میڈم نورین، چلیے میں آپ کی تصویریں بنا دوں۔ میں اس کے ساتھ اسٹوڈیو میں آ گئی اور اپنے پرس سے خاکی رنگ کا لفافہ نکال کر اس کے حوالے کیا اور کہا، پیسے گن کر اپنی تسلی کر لو۔ ارے مس نورین، مجھے آپ پر اعتماد ہے، پیسے پورے ہوں گے۔ اب میں آپ کو اگلے مہینے کی 10 تاریخ سے پہلے پریشان نہیں کروں گا۔ ایک پرابلم ہے اقبال، میں نے کہا، تم تو جانتے ہو کہ اکثر فلائٹ پر بھی میں ہوتی ہوں۔ اس دوران میں اگر دیر ہو جائے تو میری واپسی کا انتظار کر لینا۔ میں نے آج تک یہ رعایت تو کسی کو دی ہی نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ مجبوری ایسی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ آپ ایسا کریں کہ 10 تاریخ کے بعد جتنے دن بھی لگیں، آپ 500 روپے فی دن کے حساب سے مجھے پینلٹی ادا کر دیں گی۔ تم نے تو ضلالت اور کمینگی کی انتہا کر دی ہے اقبال۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ پھر 2 مہینے مزید گزر گئے۔ اقبال پابندی سے ماہانہ رقم وصول کر رہا تھا۔ ابھی تک نہ ناصر کو چابی ملی تھی، نہ اقبال نے اپنے مطالبات میں اضافہ کیا تھا۔ پھر فرحان کے ساتھ میری شادی ہو گئی اور میں اس کی دلہن بن کر گلشن سے ڈیفینس منتقل ہو گئی۔ فرحان کے والدین کے بھی عجیب اصول تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ شادی کے بعد لڑکوں کو الگ گھر میں رہنا چاہیے۔ اسی طرح ساس بہو کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہتے ہیں۔ میں 1 مہینہ تو اپنے ساس سسر کے ساتھ رہی، پھر فرحان کے ساتھ اس کے نئے بنگلے میں منتقل ہو گئی۔ فرحان نے میری ملازمت چھڑوا دی تھی۔ ہماری زندگی بہت ہی خوشگوار انداز میں گزر رہی تھی۔ ہاں، ایک انتہائی خاص بات تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گئی۔ فرحان بہت اچھا گاتے تھے، ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ مجھے بھی ان کی اس خوبی کا علم شادی کے بعد ہی ہوا۔ اس کے بعد میں اکثر ان سے فرمائش کر کے گانے سنا کرتی تھی۔ اقبال کی رقم میں اسے ہر ماہ ادا کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر 10 تاریخ کو میں نہ آ سکوں تو ٹیلی فون کر کے تم خود آ جانا۔ میں نے اسے وہاں کا نمبر دے دیا تھا۔ سیل فون ان دنوں پاکستان میں اتنا عام نہیں ہوا تھا۔ ہم لوگ ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ اور یورپ کی طرف نکل گئے۔ میں نے اقبال کو ایڈوانس میں 4 مہینے کی رقم ادا کر دی۔ میں تصویروں کا وہ لفافہ شادی سے پہلے ہی جلا چکی تھی۔ ان دنوں فرحان فلائٹ پر تھے، لیکن ڈومیسٹک فلائٹ پر تھے اور 2 دن بعد واپس آنے والے تھے۔ اچانک ناصر ہمارے گھر آ گیا۔ وہ تمام سیڈیز اور نیگیٹو اور پرنٹس لے آیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں خوشی سے ناچنے لگوں۔ میں نے ناصر سے کہا کہ تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ ویسے تم نے اچھی طرح دیکھ تو لیا تھا کہ وہاں اب کوئی پرنٹ یا سی ڈی تو نہیں ہے؟ جی ہاں، میں نے اچھی طرح پوری الماری بلکہ پوری شاپ اور اسٹوڈیو کی تلاشی لی تھی، ناصر نے کہا۔ میں نے فوری طور پر اسے 2 لاکھ روپے دے دیے تھے۔ یہ تمہارا انعام ہے۔ اب تم جا کر دکان دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ اس میں کتنے اخراجات ہوں گے۔ میں 1 ہفتے کے اندر اندر تمہیں سرمایہ فراہم کر دوں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے تمام سیٹیز اکٹھی کیں، انہیں خالی ڈرم میں ڈالا اور ان پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ ذرا سی دیر میں تمام سیٹیز جل کر خاک ہو گئیں۔ میں نے سب سے پہلے اپنی تصویریں علیحدہ کیں تاکہ انہیں پہلے جلا ڈالوں۔ میں دوسری لڑکیوں کی تصویریں اس ڈرم میں ڈالتی جا رہی تھی جس میں نے سیٹیز جلائی تھیں۔ اپنی تصویریں چھانٹ کر میں نے تمام تصویریں ڈرم میں ڈالیں اور ان پر بھی پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی۔ میں نے اپنی تصویریں صرف اس لیے نکال لی تھیں تاکہ میں انہیں گن کر اپنی تسلی کر سکوں۔ وہ 22 تصویریں تھیں۔ پوری تصویریں دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا اور سوچا کہ اب اگر اقبال ادھر آیا تو اسے جوتے مار کے یہاں سے نکال دوں گی۔ اسی وقت باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میں اس گاڑی کی آواز کو خوب پہچانتی تھی۔ وہ فرحان کی گاڑی تھی۔ میں نے جلی ہوئی تصویروں کا ڈرم بہت عجلت میں اٹھا کر کچن میں رکھا اور اپنی تصویریں اسی خاکی لفافے میں ڈال کر اپنی الماری کے لاکر میں رکھ دیں اور یوں بستر پر لیٹ گئی جیسے سو رہی ہوں۔ فرحان اندر آئے تو میں انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھی اور بولی، ارے آپ کو تو شام کو آنا تھا۔ رینو صاحبہ، شاید آپ زمان و مکان کی کیسے آزاد ہو گئی ہیں۔ فرحان مسکرا کر بولے، اس وقت شام کے 7 ہی بج رہے ہیں۔ میں تصویریں اور سی ڈیز جلانے میں اتنی مگن تھی کہ مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نے ان سے کھانے کو پوچھا تو وہ بولے، آج ہم باہر کھانا کھائیں گے۔ تمہارے ساتھ باہر گئے ہوئے بہت دن ہو گئے۔
وہ شام ہم نے بہت خوبصورت انداز میں گزاری۔ میرا ذہن بھی پرسکون تھا۔ اب مجھے کسی اقبال کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے فرحان سے گانے کی بھی فرمائش کی۔ اس رات ہم دیر تک گھومتے رہے، لانگ ڈرائیو پر گئے اور رات گئے واپس آئے۔ دوسرے دن فرحان کی چھٹی تھی۔ اس دن 10 تاریخ تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اقبال کا فون آئے گا تو اسے بے تحاشا گالیاں دوں گی کہ وہ پھر کسی کو بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اقبال مجھے اپنی لینڈ لائن سے بھی کال نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ کال ان دنوں بہت مہنگی پڑتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے پی سی او سے کال کرتا تھا۔ میرے پاس بھی اتفاق سے اس کی دکان کا لینڈ لائن نمبر نہیں تھا۔ مجھے کچھ ضروری خریداری کرنا تھی۔ میں فرحان کے لیے خصوصی ڈش بنانا چاہتی تھی۔ میں گاڑی لے کر نکل گئی۔ مارکیٹ میں مسز جلال مل گئیں۔ مسز جلال ہماری ایئر لائن کے کیٹرنگ مینیجر جلال صاحب کی بیگم تھیں۔ اکثر پارٹیز میں ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ وہ انتہائی باتونی تھیں۔ ان سے باتیں کرنے میں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میں نے اپنی کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھا تو مجھے گھر سے نکلے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ شاپنگ تو میں کر ہی چکی تھی۔ میں ان سے رخصت ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی اور سوچتی رہی کہ فرحان اکیلے بور ہو رہے ہوں گے۔ میں سامان کچن میں رکھ کر بیڈ روم میں آئی تو وہاں کا منظر ہی عجیب تھا۔ کمرے کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا اور فرحان کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی۔ میں ان کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ مجھے قہر آلود نظروں سے گھور کر بولے، ذلیل عورت، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تو اس حد تک گھٹیا اور بازاری ہے۔ فرحان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ہاں، مجھے ہوش تو اب آیا ہے، ورنہ تو میرے پیچھے نہ جانے کیا کیا گل کھلاتی رہی۔ شاید اسی لیے کوئی ملازم یا ملازمہ رکھنے کے خلاف تھی۔ فرحان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ آخر بات کیا ہے اور آپ تلاش کیا کر رہے تھے؟ مجھے اپنے ڈائمنڈ کے کف لنکس کی تلاش تھی۔ وہ تو مجھے مل گئے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی بھی کھل گئی۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیسی پٹی؟ میں چیخ کر بولی۔ چیخو مت، ذلیل عورت، فرحان نے کہا اور میرے سامنے وہ تصویریں پھینک دیں جو ناصر مجھے دے گیا تھا اور مجھے جلانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ گرج کر بولے۔ کیا ہے یہ تو اس فوٹوگرافر کی کیمرہ ٹرک ہے فرحان۔ اگر آپ بکواس مت کرو۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بیڈ کے سائڈ ریک کی دراز کھولی اور اس میں سے اپنا پسٹل نکال لیا۔ پھر وہ شکستہ لہجے میں بولے، ایسی زندگی کا کیا فائدہ نورین؟ اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ فرحان کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ وہ کسی وقت بھی مجھ پر فائر کر سکتے تھے۔ انہوں نے ریوالور کا رخ میری طرف کیا، پھر اچانک اس کی نال اپنی کنپٹی پر رکھی اور گولی چلا دی۔ ایک دھماکہ ہوا۔ فرحان کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور وہ اوندھے منہ بستر پر گر گئے۔ ان کے سرخ سرخ خون سے بستر کی سفید چادر بھی سرخ ہو گئی۔ ان کا جسم 2-3 دفعہ بری طرح کانپا، پھر وہ ساکت ہو گئے۔ فرحان، فرحان، میں نے دیوانہ وار انہیں آوازیں دیں، لیکن وہاں تو ایک سکوت طاری تھا۔ ہنستے بولتے فرحان لمحوں میں لاش میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اب وہ کبھی میری بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے، کبھی مجھے گانا نہیں سنا سکتے تھے۔ اچانک میرے ٹیلی فون کی بیل بجنے لگی۔ میں نے فون کان سے لگایا اور مشینی انداز میں بولی، ہیلو۔ میں اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھی۔ ہیلو مس نورین۔ دوسری طرف سے اقبال کی آواز سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ کیا میں آ جاؤں یا آپ آئیں گی؟ تم ہی آ جاؤ، میں نے کچھ سوچ کر کہا۔ پھر خواب کے سے عالم میں ساری تصویریں کچن میں لے جا کر جلائیں اور فرحان کی لاش دیکھ کر تھاڑے مار مار کر رونے لگی اور بولی، کچھ بولو فرحان، کچھ تو بولو، مجھے کوئی گانا ہی سنا دو۔ لیکن جواب میں ایک گمبھیر خاموشی، ایک وحشت آمیز سناٹا طاری رہا۔ اسی وقت اطلاعی گھنٹی بجی تو میں سمجھ گئی کہ اقبال آیا ہے۔ میں نے فرحان کا ریوالور اٹھایا اور اسے اپنی پشت پر چھپا کر دروازہ کھول دیا۔ اقبال اندر آ گیا۔ میں نے کہا کہ آج میں بہت تھک گئی ہوں، تم بیڈ روم میں ہی آ جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے بیڈ روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اقبال بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہ فرحان کو خون میں لت پت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ گھبرا کر پلٹا، لیکن میں اس کے راستے میں کھڑی تھی۔ میں نے یک کے بعد دیگرے اس کے سینے پر 3 فائر کیے، پھر میں اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھی۔ فائرنگ کی آواز پر پڑوس کے لوگوں نے پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔
پولیس آئی تب بھی میں اسی طرح سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ پولیس انسپکٹر مجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا لیکن اس کی آواز میرے کانوں میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھ پر دوہرے قتل کا مقدمہ چلا کیونکہ پولیس نے فرحان کا قتل بھی میرے کھاتے میں ڈال دیا تھا۔ میری عجیب حالت ہو گئی تھی۔ مجھے لوگوں کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آتے تھے لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ابو، اماں، ہر شخص مجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا لیکن میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کے ہلتے ہوئے ہونٹ دیکھ رہی تھی۔ مجھے زیادہ وحشت ہوتی تو میں اپنی ہی آواز سننے کے لیے کبھی زور زور سے چیخیں مارنے لگتی، کبھی چیخ کر گانے لگتی، لیکن مجھے تو اپنی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ میں بے بسی سے اپنا سر دیوار سے ٹکرا دیتی تھی۔ پھر شاید عدالت نے مجھے پاگل قرار دے کر پاگل خانے بھیج دیا۔ میں اب چیخ چیخ کر گاتی ہوں لیکن مجھے ان کا ایک لفظ بھی سنائی نہیں دیتا، کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ یہ سناٹا میری جان بھی تو نہیں لیتا۔